نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے احسان عظیم پر شکر بجا لانے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک اور اس مشن کے تمام فورم اور جملہ تنظیمات کے کارکنان کو اور لیاقت باغ کی اس عظیم الشان عوامی ریلی کے لاکھوں شرکاء کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مملکت خداداد پاکستان میں ایک عظیم مثبت اور خیر پر مبنی تبدیلی کی آرزو رکھنے والے کروڑوں پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جن کی نمائندگی کرتے ہوئے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اور اس کے باہر مری روڈ اور گرد و نواح کی سڑکوں پر لاکھوں افراد کا عوام پاکستان کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آج کی عوامی ریلی میں شریک ہے۔ اس موقع پر میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور نیٹو حملہ کے نتیجے میں جو سلالہ میں افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ملک پاکستان کی دفاع، سالمیت، آزادی اور خود مختاری کے لیے دعا کریں۔ ہاتھ اٹھائیے میرے ساتھ، ہم ابتدا اللہ کے حضور اس دعا سے کرتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ باری تعالیٰ شہدائے سلالہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کر اور ان کو جنت الفردوس میں عظیم جگہ اپنی جمال رحمت میں عطا فرما، اور ملک پاکستان کی دفاع کرنے والی افواج کو اور عزم و ہمت عطا کر ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے، خود مختاری کے لیے، آزادی کے لیے اور عوام پاکستان کی خوشحالی کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ اور ملک پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اسی دعا اور اظہار یکجہتی سے ہم آج کے لیاقت باغ کی عوامی ریلی کے اجتماع پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج راولپنڈی کے ایک عظیم تاریخی پنڈال لیاقت باغ میں جمع ہیں، اور اس وقت ملک اور عوام کو درپیش بہت سے گمبھیر مسائل کے حوالے سے
ایک حل کی تلاش کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہیں اور اس ملک کے مستقبل کو روشن تر کرنے کے لیے اس کا حل اس قوم اور 18-19 کروڑ عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج کے اجتماع کو ایک موقع کے طور پہ لے رہے ہیں۔ ابتدا ہی میں تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک کی جملہ تنظیمات اور فورمز کو اور لاکھوں شرکاء کو اس عوامی ریلی لیاقت باغ کی عوامی ریلی کو ایک عظیم الشان تاریخی کامیابی سے ہمکنار کرنے پر بار دیگر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام حکومتی اداروں کو اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو جنہوں نے اس عظیم الشان عوامی اجتماع کے انعقاد میں معاونت کی ہے اور رکاوٹ نہیں ڈالی، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک دو امور میں ابتدا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے عوام تک، پاکستان کے میڈیا تک اور جملہ اہل فکر اور اہل غور و نظر تک، کہ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے تحت منعقد ہونے والی ناصر باغ لاہور کی طلبہ ریلی سے لے کر آج لیاقت باغ راولپنڈی کی عوامی ریلی تک، یہ چند دنوں کے اندر جتنی اسٹرگل ہوئی ہے، یہ سب کچھ محض عوامی سطح پر بیداری شعور کی ایک تحریک ہے۔ یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ لیاقت باغ کی اس عظیم عوامی ریلی کا بشمول پچھلے دنوں کی سرگرمیوں کے اس ملک کے اندر رونما ہونے والے سیاسی تناؤ اور موجودہ حالات کے جملہ ناخوشگوار واقعات، سیاسی اختلافات اور تنازعات کے ساتھ اس ریلی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ بات ببانگ دہل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماع نہ کسی کی حمایت میں ہے نہ کسی کی مخالفت میں۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم صرف 18-19 کروڑ پاکستان کے مظلوم، مجبور، بے کس اور محروم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری اسٹرگل اور لیاقت باغ کی عوامی ریلی ایک تاریخ ساز ریلی، یہ دراصل پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کی غیر سیاسی بنیادوں پر ایک مخلصانہ سوچ ہے، قوم کو رہنمائی فراہم کرنے کی ایک عاجزانہ اور درد مندانہ کوشش ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ عرصہ دراز سے جس تذبذب، فکری انتشار، سیاسی تفرقہ، سماجی خلفشار، عدم استحکام، معاشی زبوں-حالی بلکہ تباہ حالی میں مبتلا ہیں، یہ معلوم کیا جائے کہ اس مرض کا اصل سبب کیا ہے، اور اصل مرض کی تشخیص اور سبب کی تشخیص کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ اس کا صحیح علاج کیا ہے۔ یہ ایک نئی فکر ہے، نئی سوچ ہے، بالکل مختلف اپروچ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت
اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اکثر اینکرز، تجزیہ کار، سیاسی مبصرین، ناقدین اور مفکرین، اور بہت سے کالم نگار اور دیگر پولیٹیکل اوپینین میکرز اس وقت شاید میری بات سے اختلاف کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس پر توجہ بھی نہ دیں، کیونکہ میری بات، میری سوچ روایتی سیاسی فکر سے مختلف بھی ہے اور متصادم بھی۔ مگر میں آج کی گفتگو کی ابتدا میں پاکستان کے لاکھوں کی تعداد میں افراد پر مشتمل ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو گواہ بنا کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری سوچ، میری دعوت، میری اپروچ، میری فکر بہت سے زعماء اور اہل فکر و نظر کی سوچ سے مختلف یا متصادم صحیح، مگر خدا را اسے ڈسکس کیے بغیر مسترد نہ کریں، اس پر غور و خوض کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ سارے احباب ہر حال میں اس ایگزسٹنگ سسٹم اور موجودہ سیاسی عمل کے برقرار رکھنے کے حق میں ہیں، اور ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ تبدیلی اسی نظام کے ذریعے اور اس نظام کے اندر ہی رہتے لائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی وی پروگرامز میں، اخبارات میں، اداریوں میں، آرٹیکلز میں، ڈسکشنز میں، تجزیوں میں آپ جتنی گفتگو سنتے اور پڑھتے ہیں اس میں فقط ایک ہی آپشن دکھائی جاتی ہے، ڈسکس کی جاتی ہے کہ اسی نظام، اسی سیاسی عمل اور اسی نام نہاد جمہوری سسٹم کے اندر رہ کے ہوئے یا اس پارٹی کو اپنا لیں یا اس پارٹی کو اپنا لیں یا اس پارٹی کو اپنا لیں، اس لیڈر کو لے لیں، اس لیڈر کو لے لیں یا دوسرے لیڈر کو لے لیں۔ صرف یہی بحث آپ سنتے ہیں صبح و شام کہ کون سا لیڈر بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے، کون سی پارٹی بہتر پرفارم کر سکتی ہے، مگر ابھی تک سوچ کا یہ دوسرا دروازہ جو میں کھول رہا ہوں قومی سطح پر ڈسکشن کے لیے اوپن نہیں ہوا۔ میں آج دلائل کے ساتھ یہ فکر قوم تک اور اہل فکر و نظر تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور میری سٹیٹمنٹ ہے، بگننگ میں سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر سسٹم جسے آپ سیاسی عمل کہہ رہے ہیں، جمہوریت کا نام دے رہے ہیں، جو چاہیں کہہ لیں، یہ سسٹم اور نظام انتخاب اگر یہی رہا تو کوئی پارٹی بھی اور کوئی لیڈر بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا، نہ پرانی پارٹیز اور پرانے لیڈر، نہ کوئی ایمرج ہونے والی نئی پارٹی اور نئی لیڈر۔ جو شخص اور جو پارٹی اور جو لوگ اس سسٹم کا حصہ بنیں گے، یہ سسٹم انہیں کھا جائے گا، برباد کر دے گا، ان کی تبدیلی سٹیٹس کو کی زنجیروں میں جکڑی جائے گی اور قوم بالآخر مایوس ہوگی۔ میری سٹیٹمنٹ آپ ریکارڈ پہ لکھ لیں، اگر قوم نے اسی نظام سیاست، نظام جمہوریت، اسی نام نہاد جمہوریت اور اسی پروسیس کو اڈاپٹ کیا اور انتخابات میں گئے ایک نئے طریقے سے تبدیلی کی امید کے ساتھ، تو جو پارلیمنٹ بنے گی اس پارلیمنٹ کے ماتھے پر تبدیلی نہیں، پھر مایوسی، مایوسی اور مایوسی کا لفظ لکھا نظر آئے گا۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یوں بھی سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے سسٹم بدلنا ہے، تبدیلی چاہتے ہیں، تو پھر اسی نظام میں رہتے ہوئے بدلا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بدلا جائے، چونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ادارہ ہے،
میری گزارش یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو پچھلے 30-40 برس سے تسلسل کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں سے چلتی آ رہی ہے، یہ پارلیمنٹ یاد رکھ لیں پاکستانی عوام، کبھی بھی اس نظام کو نہیں بدل سکتی اور نہ بدلے گی۔ میں کسی ایک فرد کو الزام نہیں دینا چاہتا، نہ کسی ایک جماعت کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں۔ اس نظام انتخاب کے تحت جو جماعت بھی آئے گی اور اس نظام کا حصہ بنے گی، یہ نظام اسے اپنی زنجیروں میں جکڑ لے گا، یہ نظام اسے ہضم کر جائے گا، یہ نظام اسے اپاہج اور مفلوج کر دے گا، اور اگر وہ خواہش بھی تبدیلی کی رکھے تو تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ یہ نظام سٹیٹس کو کے لیے بنا ہے، تبدیلی کے لیے نہیں بنا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس نظام کے تحت جماعتوں کی، پولیٹیکل لیڈرز کی، قیادتوں کی ایک مجبوری ہے۔ اس نظام کے تحت ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے وننگ ہارسز کے پاس جانے کے، اور وننگ ہارسز کو، الیکٹیبلز کو قبول کرنے کے۔ اب بعض لوگ سیاسی ذہن والے یہ کہتے ہیں کہ پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں، خود بخود پارلیمنٹ بدل جائے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کے تحت عوام کے پاس کسی کو ووٹ دینے اور نہ دینے کا کامل اختیار ہی نہیں ہے، انہیں پارلیمنٹ اور مینڈیٹ کو بدلنے کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں کہ وہ انہیں مسترد کر کے نئے لوگوں کو لے آئیں۔ یہ میرا سٹیٹمنٹ ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آگے چل کے میں اسے اسٹیبلش کروں گا۔ اگر اس قوم کے پاس ریئل فریڈم آف ایکسپریشن آف ول ہوتی، ان کے پاس ریئل اتھارٹی فار چینج ہوتی، تو سال ہر سال سے یہی سیم یا سملر پارلیمنٹس معرض وجود میں نہ آتی۔ سوچنا یہ ہے، ہم جس نظام کو جمہوریت سمجھے ہوئے، کیا یہ حقیقت میں جمہوریت ہے بھی یا نہیں؟ بعض لوگ یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ نظام بدلنے کی باتیں شاید جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہیں۔ خدا را میری ایمانداری اور دیانتداری پر ایک ہلکی سی گرد بھی شک کی نہ لائیے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں نے بتایا میں کسی بلاک کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، کسی کی خواہش اور ایما پر یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال میری امانت پر، دیانت پر، اخلاص پر اور میری سچائی پر گواہ ہے، اور اللہ سے بڑا گواہ کوئی نہیں۔ میں پیغمبرانہ سنت ادا کر رہا ہوں، قوم کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو گرداب سے نکال کر اس سمندر کے کنارے پر پہنچانا چاہتا ہوں، اس طوفان سے نکال کر منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور 60 سال سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس قوم کی تقدیر کے ساتھ، جس نے اس قوم کے کروڑوں معصوم لوگوں اور بچوں کے چہروں سے خوشیاں چھین لی ہیں، ان کی آنکھوں سے سکون کی نیند چھین لی ہے، ان سے روٹی کا نوالہ چھین لیا ہے، ان سے ستھرا پانی چھین لیا ہے، ان سے عزت اور آبرو کی زندگی چھین لی ہے، انہیں جینے کا حق ان سے چھین لیا ہے، ان سے بجلی، پانی، سوئی گیس اور تمام بنیادی ضرورتیں چھین لی ہیں، ان سے عزت نفس چھین لی ہے، ان سے آزادی فکر چھین لی ہے، ان سے سوچ کی صلاحیت چھین لی ہے، انہیں اپنے نمائندوں کو بدلنے کا اختیار چھین لیا ہے۔ جس نظام نے اس قوم کو مفلوج بنا دیا، اپاہج بنا دیا، غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر چاہا ہانکتے چلے جا رہے، میں اس قوم کو غفلت کی نیند سے، بے شعوری کی نیند سے، بے خبری کی نیند سے جگا کر پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر اس ملک کے مقدر کو، اپنے مقدر کو، اپنی نسلوں کے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو، اس ملک کی خود مختاری کو، سالمیت کو، اس ملک میں جمہوریت کو، قومی اور آئینی اداروں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو،
اس ملک کو ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہو، اس ملک کو اقتصادی استحکام دینا چاہتے ہو، اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں چاہتے ہو، تو وہ ایک حقیقی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ حقیقی تبدیلی اس موجودہ نظام انتخاب کے ذریعے ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ موجودہ نظام اس جمہوریت کی کشتی کو، میں اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتا ہوں، مگر موجودہ نظام اس کشتی کو ڈبو تو سکتا ہے، کنارے نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سیاسی اور جمہوری دور کے نتائج ایک جیسے رہے۔ سیاسی جماعتوں میں بالآخر جمہوری دور میں بھی وہ دور جنگ پر ختم ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہر دور کے آخری دنوں میں قومی اور آئینی اداروں کے درمیان جنگ ہونے لگ جاتی، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی، اور ایک جیسا اینڈ ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ جمہوری اداروں میں کبھی دو ٹکڑوں میں ٹوٹتی ہے، کبھی سپریم کورٹ کو قید کر دیا جاتا ہے، کبھی سپریم کورٹ کو فریق جنگ قرار دے دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کو کبھی فریق جنگ بنتا ہے، کبھی سازش کا الزام لگتا ہے، کوئی سازشی بنتا ہے سیاسی طور پر، کوئی سیاسی شہید بنتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں فوج پھر اقتدار پر براجمان ہوتی ہے اور قوم کا ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور جب ناکام ہوتی ہیں سیاسی جمہوری حکومتیں تو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے دیتا ہے یا نہیں، مسئلہ فقط یہ ہے کہ یہ نظام جسے آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں، تبدیلی کی آرزو رکھنے والوں، اس ملک کے کروڑوں غریب عوام کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش کرنے والوں، خدا کی قسم یہ نظام تبدیلی کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ یہ نظام صرف سٹیٹس کو کے لیے ہے، یہ نظام اشرافیہ کی جمہوریت ہے، یہ نظام 19 کروڑ عوام کی جمہوریت نہیں، یہ نظام غریبوں کی جمہوریت نہیں، یہ نظام مزدوروں اور کسانوں کی جمہوریت نہیں، یہ نظام پڑھے لکھے جوانوں کی جمہوریت نہیں، یہ نظام پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اکانومسٹ، جرنلسٹ، لائرز کی جمہوریت نہیں، یہ نظام ایک مخصوص اشرافیہ کے اقتدار تک پہنچانے کا ایک ڈیوائس ہے۔ اس نظام کی ساخت میں، اس موجودہ نظام انتخاب کے سٹرکچر میں، اس کے اصول و ضوابط میں، اس کے رولز آف بزنس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے اس سے باہر نکل کر اس نظام سے جنگ نہیں کرتے اور پرامن جمہوری بغاوت اس نظام کے خلاف نہیں کرتے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرا جملہ ریکارڈ پہ لکھ لیں اور میں میڈیا کے ذریعے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں، تبدیلی کا وقت آج ہے، آج ہے۔ خدا کے لیے تبدیلی کے لیے اٹھو، اور تبدیلی سے میری مراد حکومت کی تبدیلی نہیں کہ آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کل مسلم لیگ کی آ جائے، فلاں کی حکومت آ جائے اور پھر پی ٹی آئی کی آ جائے، عوامی اے این پی کی آ جائے یا ایم کیو ایم کی آ جائے۔ میری جنگ ان جماعتوں سے نہیں، ان جماعتوں کے لیڈروں سے نہیں، میرا اشارہ اس نظام کی طرف ہے جس نظام نے سیاسی جماعتوں کو بھی جکڑ رکھا ہے۔ وہ وننگ ہارسز کے بغیر چل نہیں سکتی، وہ کسی شریف متوسط طبقے کے سفید پوش پڑھے لکھے آدمی کو ٹکٹ دے نہیں سکتی، اگر دیں تو نظام انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اگر آج آپ نے چینج نہ کی تو یاد رکھ لو کہ ایک ٹائم آ سکتا ہے، ایک وقت جب nothing would left to change، پھر تبدیلی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ This is the proper time to stand up for change۔ یہ وقت ہے چینج کے لیے اٹھنے کا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیاسی طور پہ ناکام ہوتے ہیں، پھر فوجی حکومت قبضہ کرتی ہے۔ میں کسی مارشل لا کے حق میں نہیں ہوں، میں فوجیوں کا اقتدار سنبھالنے کے حق میں نہیں ہوں، مسترد کرتا ہوں اسے۔ فوج کو اپنا کام کرنا ہے، حکومت چلانے والے ایک الگ طبقہ ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ نہ فوجی
دور اقتدار میں وعدے پورے ہوتے ہیں، نہ سیاسی دور اقتدار میں ادارے تباہ ہوتے ہیں، اور 60 سال سے ایک طویل دل خراش منظر ہے جو قوم دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ قوم مسائل اور دکھوں کے جہنم میں جلتی چلی آ رہی ہے اور اس کا شعلہ بجھتا نظر نہیں آتا۔ قوم اور اہل فکر و نظر اس پورے المیہ پر غور کرے، پورے المیہ پر غور کرے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ آپ مسلسل دیکھتے ہیں فوجی دور کو بھی اور سیاسی دور کو بھی، نہ مہنگائی کا مسئلہ حل ہوا، نہ بے روزگاری کا ہوتا ہے، نہ بجلی کا مسئلہ حل ہوا، نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا حل ہوا، نہ غربت کا مسئلہ حل ہوا، نہ بے روزگاری کا ہوا، نہ جان و مال کے تحفظ کا حل ہوا، نہ مستقبل مایوسی سے نکلا، نہ انصاف کی فراہمی ہوئی، نہ علاج اور صحت کی سہولتیں ملی، نہ لوگوں کو تعلیم ملی، نہ دہشت گردی ختم ہوئی، نہ بد امنی ختم ہوئی، نہ انتہا پسندی ختم ہوئی، نہ سیاسی انتشار ختم ہوا، نہ قومی ادارے مضبوط و مستحکم ہوئے، نہ کرپشن ختم ہوئی، بدعنوانی ختم نہ ہوئی، نہ قومی غیرت، سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ ہوا۔ مجھے بتائیے جمہوریت کس لیے آتی ہے؟ اس قوم کے 19 کروڑ لوگوں کا حق کیا ہے؟ کیا ملا ہے انہیں؟ اور بجائے اس کے کہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے، سیاسی جماعتیں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں، آئینی ادارے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے، پوری قوم کو اس میں الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ نئے الیکشن کا ایک منظر تیار کیا جا سکے اور لوگ 5 سال کے جہنم کو یکسر بھول جائیں۔ لوگوں، اگر یہی نظام رہا، یہی کرپٹ مونوپولسٹک الیکٹورل سسٹم رہا تو یہ ہر ایکشن کا ری پلے ہوگا اور مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ میں آج اس مسئلے کا حل بتانا چاہتا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ سیاسی کارکنان، میڈیا کے ارکان اور اہل فکر و نظر اور عوام میری گزارشات کو غور سے سنیں، اختلاف کریں یا اتفاق، مگر سنیں، اس پر بحث و تبحث کریں، اس پر ڈائیلاگ کریں، اس پر ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں ڈیبیٹ کریں قوم کے سامنے، تاکہ سوچ کا اور اپروچ کا ایک نیا افق بھی آ سکے، ایک نیا دروازہ بھی کھول سکے کہ کہیں اس نظام سے نکل کر ہم ایک سٹاپ لیں، ایک بریک کریں، جسٹ فار ریسٹوریشن آف ٹرو ڈیموکریسی، جسٹ فار ریسٹوریشن آف ٹرو ڈیموکریسی، جسٹ فار ریسٹوریشن آف ٹرو ڈیموکریسی، تاکہ ٹریک سے اتری ہوئی گاڑی کو پھر صحیح چلایا جا سکے۔ اس طریقے سے اس پر غور کریں۔ وجہ یہ ہے کہ 60 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا معاشرہ آج تک نہ جمہوری بن سکا، نہ اسلامی بن سکا، اور اب تو انسانی بھی نہیں رہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ آج قیام پاکستان کے 60 برس کے بعد نہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے، اور خفا نہ ہوئیے گا، حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرے سے بھی ہم دور جا چکے ہیں۔ پاکستان کی قوم نہیں رہی، ایک بے سمت اور بے مقصد ہجوم بن گیا ہے، ہم بکھر گئے۔ یہ قوم نہیں رہی، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں رہا، یہ جمہوریت حقیقی جمہوریت نہیں رہی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت نہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے، اور ہمارا ملک نہ ترقی یافتہ ہے نہ ترقی پذیر، ہم زوال پذیر ہیں۔ اس لیے اگر آپ اختلاف کریں تو عرض کر دوں، جس ملک میں اور معاشرے میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آنے والے دنیا بھر کا سامان کھا لیا جائے اور کمبل، پیسے، کپڑے مارکیٹ میں بک رہے ہوں، اور یہ 18 کروڑ عوام یہ سب کچھ سن کر خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے، انہیں غیرت اس کے خلاف احتجاج کے لیے ملک سے باہر نہ لے جائے، اس معاشرے کو اسلامی، جمہوری اور انسانی کہیں گے؟ جس سوسائٹی میں زلزلے میں شہید ہونے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی میتوں کے ہاتھوں سے زیور اتار لیے جائیں، قوم کو پتا چلے مگر وہ گھروں سے باہر احتجاج کے لیے نہ آئے، اس سوسائٹی کو اسلامی، جمہوری اور انسانی کہیں گے؟ جس معاشرے میں بڑے مجمع میں لوگوں کو آگ لگا دی جائے،
ان کی آنکھوں میں آگ کے تپے ہوئے سلاخ ڈال دیے جائیں، قتل کر دیا جائے، جسم ٹکڑے کر کے پھینک دیے جائیں، اور معاشرہ ٹس سے مس نہ ہو، اس معاشرے کو کیا کہیں گے؟ جس میں باپ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دے، اپنی بیٹیوں سے بدکاری کا مرتکب ہو، خودکشیاں ہوں، خود سوزیاں ہوں، اور پورا معاشرہ ٹس سے مس نہ ہو رہا ہو، جس کے دائیں بائیں پڑوس میں قتل ہو جائیں اور کسی کی آنکھ میں آنسو تک نہ آئیں، اس معاشرے کو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم، ہم 1947 میں ایسے نہ تھے، 60 برس پہلے ایسے نہ تھے، 50 برس پہلے ایسے نہ تھے، ہم 40 برس پہلے ایسے نہ تھے۔ ہمیں نام نہاد فوجی اور جمہوری رہبروں نے، ان آمروں اور جمہوری رہنماؤں نے رفتہ رفتہ اس قوم کو، معاشرے کو اس تباہی کے حال پہ پہنچا دیا جس میں نہ اسلامی قدریں بچی، نہ جمہوریت بچی، نہ انسانیت بچی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی کیسے واقع ہو۔ میں کل رات سن رہا تھا، کل ہی پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل پہ کوئی صاحب کوئی اور جلسوں کا ذکر کرتے ہوئے جو آج ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اس میں ہمارا بھی ذکر کر دیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہے، خدا کے لیے بدگمانی کے گناہ سے بچو۔ یہ اشارہ ہوگا وہ کبھی برملا اس کو رد نہیں کر سکتے۔ آج کے دن تک کسی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ تو درکنار مجھ سے رابطے کی جرات نہیں ہے۔ اشارہ ہے تو فقط مجھے قرآن کا اشارہ، سنت محمدی کا اشارہ، اسلام کا اشارہ، رب ذوالجلال کی رہنمائی کا اشارہ، میری غیرت کا اشارہ، درد مندی کا اشارہ، میرے اخلاص کا اشارہ۔ میں فقط اپنا فریضہ اس قوم کی رہنمائی کا انجام دے رہا ہوں۔ میں تبدیلی کی اب بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ تبدیلی اسی نظام کے اندر رہ کر آ جائے، it will never happen. Change will never، میں کہتا ہوں will never occur if you remain a part of the same system which you want to change. You have to come out of this system and fight against it. And if you remain a part of the system, you support it and you make it stronger. And this system will continuously make you weaker. اگر آپ اس نظام کا حصہ رہیں گے تو آپ کے ذریعے نظام مضبوط ہوگا، نظام آپ کو کمزور کر دے گا، زنجیریں جکڑ کے رکھ دے گا، آپ رتی برابر انقلابی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ میں نے اس نظام کو بہت سٹڈی کیا ہے اور ایمانداری سے آج اپنی رائے قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہماری پوری قوم کی مثال ان سواریوں کی سی ہے جو ٹانگے پر جا رہی ہیں مگر پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹانگے کی سواریاں، آگے کیا ہے پچھلی سواریوں کو نظر نہیں آتا۔ جب ٹانگا گزر جاتا ہے تو پیچھے دیکھتے ہیں راستہ صاف ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی سواریوں کی طرح چلتے رہے اور ٹانگا گڑھے میں گر گیا، گھوڑا تباہی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا قوم کے ساتھ اور کچھ نہ بچا، تو سوائے ہلاکت کے اور ہمارے نصیب میں کچھ نہ ہوگا۔ میں پاکستان کی مختلف قومی اکائیوں کو خطاب کرتا ہوں۔ یہ وہ پاکستان خوبصورت سرزمین جس میں پختون ہیں، وہ پختون جو آزادی کی عظیم تاریخی روایات کی امین ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں، اس ملک کے بلوچستان میں بسنے والے بلوچ جو بہادر باپ اور بہادر ماں کی اولاد ہیں، سرزمین سندھ پہ بسنے والے سندھی عظیم سیاسی، روحانی اور ادبی اقدار کے امین ہیں، سرزمین پنجاب کے لوگ ایثار اور بلند عزم کے امین ہیں، کشمیر قربانیوں کے امانت دار پر مشتمل ہے۔ یہ خوبصورت ملک ناکامی کی راہ پہ جا رہا ہے، ہم فیلئر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ فیلئر سے بچنے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا راستہ کیا ہوگا۔ ہماری کامیابی، میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، نہ تو امریکہ سے اعلان جنگ میں ہے۔ میں بعض مذہبی جنونیوں کی طرح، مذہبی انتہا پسندوں کی طرح اس قوم کو کسی نئے ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ میں ماڈریٹ ہوں،
یہ ماڈریٹس کا اجتماع ہے، امن پسندوں کا اجتماع ہے، اعتدال پسندوں کا اجتماع ہے۔ ہماری کامیابی نہ تو امریکہ سے اور مغرب سے اعلان جنگ میں ہے، اور نہ ہی ہماری کامیابی امریکہ کے ساتھ رشتہ غلامی میں بندھ جانے سے ہے۔ نہ ان سے جنگ کرو، نہ ان کے غلام بن کے رہو۔ ایک باعزت، باغیرت، خود مختار، اپنی تقدیر کے آزادانہ فیصلہ کرنے والی قوم بن کے رہو۔ آپ کی پہچان قومی غیرت میں ہے، قومی آزادی میں ہے، خود مختاری میں ہے۔ آپ کی عزت عوام کے ساتھ دوستی اور اعتماد اور وفاداری کے ساتھ ہے۔ آپ کی عظمت اپنے ملک و قوم پر قربان ہو جانے میں ہے۔ آپ کی عزت اقوام عالم کی بین الاقوامی برادری میں سر بلند اور نیک نام بن کے رہنے میں ہے۔ آپ کی عظمت دور جدید کے علم، سائنس، ٹیکنالوجی، معاشی اقتصاد اور اقتصادی استحکام، ترقی اور پرامن دفاعی صلاحیت اور استعداد کے بڑھانے میں ہے۔ آپ کی عظمت اسلام کی روحانی، انسانی اور اخلاقی اقدار میں ہے، اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت میں ہے۔ اور آپ کی عظمت اس میں ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک مہذب سیولائزڈ معاشرہ بنے، پرامن پیسفل معاشرہ بنے، معتدل ماڈریٹ معاشرہ بنے، جدید اور ماڈرن معاشرہ بنے، ترقی یافتہ ایڈوانسڈ معاشرہ بنے، تاکہ آپ ترقی یافتہ اقوام کی صفوں میں کھڑے ہو سکیں، لوگ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ لا سکیں، زندگی کی حفاظت محسوس کر سکیں، اور پاکستان کو جہاں بھی کوئی نام لے عزت کے ساتھ نام لے۔ وہ ملک جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد اعظم نے کی تھی، وہ کھو گیا ہے۔ ہمیں اس ملک اور قوم کو، گم شدہ ملک اور قوم کو دوبارہ تلاش کرنا ہے، ایجاد کرنا ہے، تاریخی قربانی کے ذریعے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیلیورنس، ہماری پرفارمنس اچھی نہ ہوئی تو قوم رہنمائی کرے گی، اگلا مینڈیٹ ہمیں نہیں دے گی۔ یاد رکھ لیں، عوام اور قوم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ عوام کبھی رہنما ہوتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اور کبھی خود رہنمائی کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ عوام رہنمائی اس وقت کرتے ہیں کہ جب ان کے احساسات زندہ ہوں، ان کی امنگیں اور آرزوئیں بیدار ہوں، ان کے تقاضے، ضروریات اور مطالبات، پھر وہ لیڈروں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی سمت متعین کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی عوام اس حال میں نہیں رہی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب عوام جاگتے ہوں، ان کا شعور بیدار ہو۔ اور اگر عوام بے شعوری کی نیند سلا دیے جائیں، انہیں ظلم، محرومی، جبر، غربت، افلاس، بے روزگاری، خوف و ہراس، ان سب بدحالیوں کے بے رحم اور خونی تھپیڑے مار مار کے نڈال کر دیں، بے حال کر دیں، بدحال کر دیں، اور قوم کو بے حس اور مجبور کر دیا جائے، اور وہ بے بسی اور مجبوری کی نیند سو جائیں، اس حال میں قوم رہنمائی نہیں کر سکتی، پھر قوم کو رہنمائی دینا پڑتی ہے۔ ہمارا متمول طبقہ بھی اس وقت اپنے کاروباری اور اپنی ذاتی اور خاندانی ضروریات میں بالکل مگن ہے، اسے قومی مسائل کے لیے فرصت نہیں، اور وہ مشکل سے 10 سے 20% لوگ ہیں۔ 80% لوگ وہ ہیں جن کا زندگی گزارنا مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہے، 2 وقت کی روٹی کے سوا انہیں کسی اور شے کی ہوش نہیں۔ افراد کی اکثریت اپنے ذاتی پریشانیوں میں گم ہے، وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گی، وہ مینڈیٹ کیا دے گی۔ ایسے حالات میں عوام کو، سوئی ہوئی عوام کو خوش رکھنے کے لیے لیڈر انہیں بیدار کہتے ہیں، انہیں عزت دینے کے لیے بیدار کہتے ہیں۔ پھر یہ لیڈر اپنی مرضی کو عوام کی مرضی قرار دیتے ہیں، اپنے فیصلے کو عوام کا فیصلہ قرار دیتے ہیں، اور اپنی انتخابی فنی مہارت کو عوامی رائے اور جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک پاکستان کے قیام کے وقت کی تاریخی شہادت دینا چاہتا ہوں کہ عوام کا رول کیا ہے جمہوریت کے لانے میں اور ملکوں کی تقدیر بدلنے میں۔ جب قیام پاکستان کی تحریک چلی تو ابتدا میں انڈین کانگریس سب سے بڑی منظم جماعت قیام پاکستان کے خلاف تھی،
یہ اس وقت کے پولیٹیکل لیڈر سے سب سے بڑے بڑی بڑی مؤثر انڈیا کی مذہبی جماعتیں قیام پاکستان کے خلاف تھیں، جنہوں نے بعد میں تسلیم کیا۔ خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر خضر یاد ٹیوانا قیام پاکستان کا خلاف تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ شیر بنگال مشرقی پاکستان کے فضل الحق قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ سندھ میں سردار اللہ بخش قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ ان کے بعد جی ایم سید لیڈر تھے سب سے بڑے سندھ کے، قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ اس وقت صوبہ سرحد آج کا خیبر پختونخوا کے خان عبد الغفار خان قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ ان سب نے قیام کے بعد پاکستان کو دل و جان سے تسلیم کیا، مگر میں تحریک کی بات کر رہا ہوں، بیفور کریشن آف پاکستان۔ بلوچستان کے بڑے بڑے مؤثر لیڈر اور سردار قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ جموں کشمیر کے لیڈر شیخ عبداللہ قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تھی اس وقت کی انڈیا کی لیڈرشپ، وہ پاکستان نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے باوجود اس سیاسی قیادت کا رخ اور تھا، اور قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنا۔ کیسے بنا؟ ان تمام سیاسی قیادتوں کے رخ کو رد کر کے مسلم قوم جاگ اٹھی، اور قائد اعظم کے نیچے انہوں نے اس معروف سیاسی نظام کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہندوستان کا نقشہ بدل گیا۔ پاکستان کے لوگوں، اگر آپ بھی اس معروف سیاسی سوچ اور نظام کے خلاف بغاوت کر دو تو خدا کی قسم پاکستان کا تقدیر اور مقدر بھی بدل جائے گا۔ موجودہ لیڈر اس نظام انتخاب کے اچھے پلیئرز ہیں، وہ کبھی نہیں ہارے، ہمیشہ الیکشن کا میچ جیتتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں اس الیکشن کا میچ صرف اسی اشرافیہ کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ عوام ٹوٹلی پلے گراؤنڈ سے آؤٹ ہیں، عوام پچ پر نہیں ہیں۔ میچ میں نہ بیٹنگ عوام کے پاس ہے، نہ بالنگ عوام کے پاس ہے، نہ فیلڈنگ عوام کے پاس ہے۔ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے 5 سال کے بعد جب سکسر لگتا ہے تو اٹھا کے بال پھینک دیتے ہیں۔ عوام کا اتنا کام ہے بس، اس لیے کہ عوام کو جمہوریت کی حقیقت معلوم نہیں، اصل مقاصد معلوم نہیں۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقی جمہوریت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں فوجی حکومتیں بھی ناکام رہیں اور جمہوری حکومتیں بھی ناکام رہیں، اور لوگوں کا اس جمہوری اور سیاسی عمل پر اعتماد بھی اٹھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی والنٹری پارٹیسپیشن نہیں رہی۔ 60% سے زائد لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، 35 سے 40% ووٹ ڈالتے ہیں، اور وہ ووٹ بھی ڈلوائے جاتے ہیں پوری ایفرٹ اور منورنگ کے ساتھ، از خود نہیں ڈالتے۔ اگر ان پر دباؤ نہ ہو، گاڑیاں مہیا نہ کی جائیں، ایک میلہ نہ لگے، پریشر نہ ہو، برادریاں انوالو نہ ہو، سارے ان ڈیموکریٹک اقدامات نہ کیے جائیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شاید 10% یا 20% لوگ بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے، 80% لوگ اس نظام انتخاب کو جمہوری طریقے سے مسترد کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 10-20% لوگ اگر انہیں ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے، پرسویٹ نہ کیا جائے، دباؤ نہ ڈالا جائے، بسوں گاڑیوں کے ذریعے بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کر نہ لایا جائے، جیسے جمہوری مغربی ملکوں میں لوگوں کو آزادی ہے بغیر پریشر کے چاہے ووٹ دینے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نظام انتخاب کو ووٹ دینے والے 10% سے زیادہ افراد نہیں ہیں، یہ نظام مسترد ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی جمہوریت کیا ہے، جسے میں اس ملک میں بحال دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس کی بحالی کے لیے آج کا میسج دے رہا ہوں پوری قوم کو، اداروں کو، قومی اداروں کو، اہل فکر و نظر کو، میڈیا کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ ڈیموکریسی، جمہوریت کو یہ کہے کہ یہ سوچ جمہوریت کے خلاف ہے تو نادانی ہوگی، یہی سوچ جو میں دے رہا ہوں حقیقی جمہوریت ہے۔ ڈیموکریسی نام ہے 3 چیزوں کا، یاد رکھ لیں۔ آج کے زمانے میں جمہوریت کی تعریف یہ ہے، ڈیموکریسی is to enable the ruled to control the rulers۔ اس نظام کو جمہوریت کہتے ہیں جس میں محکوم حکمرانوں کو کنٹرول کر سکے، جس میں ووٹر
اپنے نمائندوں کو کنٹرول کر سکے، جس میں ووٹروں کا اختیار نمائندوں کے اوپر ہو، کیا ہمارے ملک میں محکوم عوام طبقہ اپنے نمائندوں حکمرانوں پر کنٹرول رکھتا ہے؟ آپ کا جواب نفی میں، سو یہ نظام جمہوریت نہیں ہے۔ فقط انتخاب کا ڈھونگ رچانے کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں جمہوریت کی تعریف بدل چکی ہے، لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، قومی ادارے اندھیرے سے نکلے، اہل فکر و نظر اندھیرے سے نکلیں، اینکر لکھنے والے اندھیرے سے نکلیں۔ آج جمہوریت کے لیے 3 شرائط ہیں آج کی دنیا میں۔ ایک یہ کہ ڈیموکریٹک سٹیزنز ہوں، دوسرا ڈیموکریٹک پروسیس ہو ایکسپریشن آف پیپلز ول کا، اور تیسرا ڈیموکریٹک گورننس ہو، یعنی عوام اور جو شہری عوام وہ جمہوری ہو، طریقہ کار کامل جمہوری ہو، اور طرز حکمرانی جمہوری ہو۔ اور آج جمہوریت پر لکھنے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ جس ملک میں غربت انتہا درجے کی ہو، الٹریسی ناخواندگی جہالت انتہا درجے کی ہو، اور سماجی عدم تحفظ انسیکیورٹی انتہا درجے کا ہو، اور طاقتور آدمی کا انفلوئنس ہو، اس ملک میں عوام جمہوری نہیں ہوتے، اور ان کے ذریعے کیا ہوا فیصلہ کبھی جمہوری فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے انتخاب کسی لحاظ سے جمہوری انتخاب نہیں ہے۔ پھر ہمارا پروسیس وہ جمہوری پروسیس نہیں ہے، انتخاب کا پروسیس۔ گورنمنٹ جمہوری گورنمنٹ، اس کی گورننس طریقے حکمرانی جمہوری نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ رول آف لا ہو، رول آف رولر نہ ہو، قانون کی حکمرانی ہو، حکمرانوں کی حکمرانی نہ ہو، جس میں صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، ایم این اے، ایم پی اے، سب ایگزیکٹو آفیسر، انتظامیہ، جملہ افسران، ان کا رول نہ ہو، یہ سب تابع ہو، کمزور ہو، اور رول آف دا لینڈ، لا آف دا لینڈ طاقتور ہو۔ یا قانون کی حیثیت کوئی نہیں، طاقتور کا قانون جو چاہے نافذ کر دے۔ ہمارے یہاں اوپریسو رول ہے، آربیٹریری رول ہے۔ ہمارے ہاں طاقت کا قانون ہے یا طاقتور کا قانون ہے۔ جس ملک میں عوام اور طاقتور لوگوں کو قانون برابر نہیں، اس ملک کے نظام کو جمہوریت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک اگلا دھوکہ ہے جو لوگوں کو دے رکھا گیا۔ لہذا ہمارا نظام جمہوریت نہیں ہے، مجبوریت ہے۔ میں نظام مجبوریت کو رد کر رہا ہوں اور نظام جمہوریت کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ یہ نظام مجبوریت صرف اشرافیہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، غیر جمہوری حربوں اور طریقوں سے۔ صورتحال یہ ہے، ہمارے ملک کا عالم یہ ہے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ کہ لوگوں کو اول سے آخر تک پورے نظام میں پارٹیسپیشن نصیب ہو، شراکت ہو۔ یہاں 5 سال کے بعد ووٹ کی پرچی ڈالنے کے علاوہ پورے 5 سال کی حکمرانی میں عوام کی شراکت نہیں، اس لیے یہ نظام جمہوری نہیں ہے۔ جھوٹ ہے کہنا کہ یہ جمہوری نظام ہے، اور ہم اسے بچانا چاہتے ہیں۔ پھر ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہوں، ادارے موجود ہوں۔ اس ملک میں ادارے نہیں ہیں، نہ ریاستی ادارے مضبوط ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے اندر ادارے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اندر مواخذہ کوئی نہیں کر سکتا اپنے لیڈر کا۔ جس میں مواخذہ نہ ہو اس نظام کو جمہوری نہیں کہا سکتا۔ پھر جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ پورے نظام میں، پالیسیز میں، انسٹیٹیوشنز میں ٹرانسپیرنسی ہو اور چیکس اینڈ بیلنسز ہو۔ یہاں کیا کوئی کر رہا ہے؟ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں۔ مغربی ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے، وہاں نمائندگان کیا مراعات لے رہے ہیں، ان کے اخراجات کیا ہیں، اثاثہ جات کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، کارکردگی کیا ہے۔ ایک ایک ایم این اے کی، یو کے کو دیکھیے ان کی پارلیمنٹ پر، بڑے مغربی ملکوں کی، جمہوری ملکوں میں پارلیمنٹ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ ایک ایک ایم پی اور ایک ایک ایم این اے کی ویب سائٹ کے اوپر ساری معلومات اویلیبل ہیں۔ ہر شہری کو ایکسیس ہے کہ وہ خود دیکھ سکے میرے حلقے کے ایم این اے کیا کمایا، کتنی مراعات لی، کیا اخراجات کیے، اثاثہ جات کیا ہیں۔
اس پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے؟ کتنے پاس انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے؟ کتنوں کو معلومات ہیں؟ ذرا اندرون سندھ کا نقشہ ذہنوں میں لائیے. اندرون سندھ میں ننگے پاؤں پھرنے والے غریب محتاج، اندرون بلوچستان میں محروم 2 وقت کی روٹی کے محتاج، پختونخوا کے اندرون میں، پنجاب کے اندرون میں برادریوں کے پیچھے چلنے والے محروم، جنہیں کھانے کا نہیں ملتا، بل ادا کرنے کا پیسہ نہیں، جو زندگی سے تنگ ہیں، وہ کسی کے کیا اثاثات دیکھیں گے؟ انہیں پبلک ایکسیس نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے. تو جب ووٹر کو صحیح معلومات نہ ہو، ان کا ووٹ جمہوری ووٹ نہیں کہلاتا، آزادی رائے نہیں رہتی. اس غریب ووٹر نے کیا احتساب کرنا ہے؟ پھر امپاورمنٹ آف پیپل ہونی چاہیے مضبوط اداروں کے ذریعے. ہمارے ملک میں یاد رکھ لیں، نہ پارٹیوں میں ادارے ہیں، نہ سوسائٹی میں ادارے ہیں، اور جو ادارے ہیں نہ مضبوط ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ آزادی ہے، نہ خود مختاری ہے، نہ شفافیت ہے، نہ عوام کو خبر ہے، نہ ان کی ایکسیس ہے، نہ نمائندوں کے احوال تک ان کی کوئی پہنچ ہے، نہ گرفت ہے، نہ مواخذہ ہے. آپ اس نظام کو نظام انتخاب کہتے، اس کو نظام جمہوریت کہتے، اور مغربی جمہوری ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں یہاں اپنے پاس. ہمارے حلقے میں ایم این اے ڈی سی اپنی مرضی کا لگواتا ہے، شفافیت کہاں رہی؟ ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایچ او اپنی مرضی کا لگواتا ہے، رول آف لا کہاں رہا؟ ایکویلٹی آف قانون کی برابری کہاں رہی؟ ہمارے ملک میں ایم این اے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اپنی مرضی کا لگواتا ہے، بتائیے قانون کی برابری کہاں رہی؟ ہمارے ملک میں ایم این اے، ایم پی اے، تحصیلدار سے پٹواری تک اپنی مرضی کے لگواتا ہے. ہر پبلک آفیسر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے وہ اپنی مرضی کا لے کر جاتا ہے تاکہ وہ اس کے مفادات کا تحفظ کرے اور اس کے مخالفوں پر مقدمے بنائے. کہاں شفافیت گئی؟ کہاں آزادی رائے گئی؟ کہاں قانون کی برابری گئی؟ اس نظام کو رکھ کر پھر آپ اسے جمہوریت کا نام دیتے ہیں. اس سے بڑا دھوکہ 19 کروڑ عوام کے ساتھ نہیں ہوگا. عوام نے اگر آج بھی آنکھیں نہ کھولی تو پچھتائیں گے پھر اگلے 5-6 سال کے لیے. پھر ہمارے ملک میں تھانے پر ایم این اے، ایم پی اے کا حکم چلتا ہے، اور تحصیل ضلع ناظم ہو تو اس کا حکم چلتا ہے. کچہری میں اس کا اثر رسوخ ہے. نوکریوں کے لیے ووٹر جو ہیں ان کی اولادوں کی نوکریوں کا کوٹا اس کے پاس ہے. گلی کوچے بنوانا ایم این اے، ایم پی اے کے پاس ہے. سڑکیں بنوانا، نالیاں، بجلی، سوئی گیس، کھمبے، ڈیولپمنٹ ورک سب ایم این اے، ایم پی اے کے ہاتھ میں کروڑوں روپے کے بجٹ ہے، ڈیولپمنٹل بجٹ. جب وہ پورے حلقے کی تقدیر کا مالک ہے. یہ سارا نظام کرپشن کا نظام ہے، غیر جمہوری. ایسے حالات میں کمزور طبقہ، پسماندہ طبقہ، مجبور و بے بس طبقہ کس کا مواخذہ کرے؟ کیسی آزادی رائے؟ کیسا مینڈیٹ؟ انہی حالات میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی اور پاکستانیوں کا مقدر نہیں بدلے گا. پاکستان کی جمہوریت نرالی اور انوکھی ہے. اب ذرا کمپیئر کریں. آپ مغربی دنیا کے جمہوری ملکوں کی مثال دیتے ہیں، وہاں کسی ایم این اے، ایم پی اے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک اور کینیڈا سے لے کے یورپ تک، اور پھر اس کے بعد اگلی جمہوریتوں تک دیکھیے، کسی ایم این اے، ایم پی اے کو ایک پیسہ بھی ڈیولپمنٹ بجٹ کا نہیں دیا جاتا. نوٹ کر لے میری بات. اب یو کے قریب ہے، آپ کے یو کے کو دیکھ لیجئے، یورپ کو دیکھ. ڈیولپمنٹ بجٹ کا پیسہ نہیں دیا جاتا. نہ ڈیولپمنٹ کروانا ان کا کام ہے، نہ ذمہ داری، نہ اختیار. یہ کام گورنمنٹ کے تحت لوکل کونسلز کرتی ہیں. ایم این اے، ایم پی اے کے پاس صرف قانون سازی ہوتی ہے، لیجسلیشن، اور حلقے کے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرنا، اور وہ بھی قانون کے دائرے کے اندر. اس پر انہیں صرف تنخواہ ملتی ہے بس، اور الاؤنس بس. کوئی بجٹ نہیں ملتا. نہ وہ کسی پولیس آفیسر کی تقرری کروانے کا مجاز، نہ کمشنر کی تقرری، نہ ریونیو آفیسر، نہ پبلک آفیسر نہ تقرری کروا سکتا ہے مرضی سے، نہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے، نہ مداخلت کر سکتا ہے محکمے میں. جمہوری ملکوں میں نہ تھانہ عوامی نمائندے کے انڈر، نہ کچہری اس کے انڈر. وہ مستحق ووٹروں کو صرف لیٹر آف ریفرنس دیتا ہے، ریکمنڈیشن کا لیٹر دیتا ہے، ان کی دادرسی کے لیے شعبوں میں ان کے ساتھ جاتا ہے، اور قانون کے دائرے کے اندر ان کی سفارش کرتا ہے. دباؤ استعمال نہیں کر سکتا. ایک جملہ بھی اگر انفلوئنس کا استعمال کرے
خود اس کے خلاف پولیس کیس رجسٹر کر دے گی. اپنے ٹینیور میں اپنی آفس کو ابیوز نہیں کرتا، جائیدادیں نہیں بناتا، ملے نہیں لگاتا، بینک بیلنس نہیں بناتا. اگر تھوڑا سا بھی قانون کی لمٹ سے باہر جائے ادارے اس کی گرفت کر لیتے ہیں، ننگا کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اسے خود کرمنل کیسز بنتے ہیں، اس کو خود بخود مستعفی ہو جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کا پیمانہ جدا ہے، اور پھر ہر ظلم، ہر جبر، ہر خیانت، ہر کرپشن، ہر زیادتی، اس کا نام جمہوریت ہم نے دے رکھا ہے. پریس اور میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ جمہوریت میں آزاد ہے، اور فوجی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی آزاد. درست بات ہے، فوجی آ کر پریس اور میڈیا کی زبان کھینچ لیتا ہے، اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ فرق بتا رہا ہوں. فوجی ڈکٹیٹر اور سیاسی جمہوری دور میں میڈیا کو بولنے کی اجازت ہے، مگر اتنا بولنے کی اجازت ہے کہ رات دن بول بول کے ہلکاں ہو جائیں، ان کے گلے تھک جائیں، گلے بیٹھ جائیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. 50 ٹی وی چینل صبح و شام بولتے ہیں، وہ آ کے یہاں ٹھٹھا مذاق بناتے ہیں، جو چاہیں بولتے رہیں، کھپتے رہیں، ہلکان ہو جائیں، مر جائیں. میڈیا کی کوئی بات نہیں سنتا. ایک وقت تھا ایک اداریہ لکھا جاتا تھا، حکومت کے وزیر مستعفی ہو جاتے تھے. اب آپ کروڑ اداریے لکھ ڈالیں، ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی. یہ میڈیا کی آزادی کا مطلب یہ ہے، جو چاہیں کھپیں، جو چاہیں بولیں، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فرق ہے. ویسٹرن جمہوری ملکوں میں ایک سٹوری اگر کسی ایم پی ایم این اے کے خلاف چھپ جائے، ایک ٹی وی چینل پہ سکینڈل آ جائے، اسی وقت انکوائری ہوتی ہے. الزام ثابت ہوتا ہے تو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، یا وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، یا وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس کو میڈیا کی آزادی کہتے ہیں، کہ جس کا اثر بھی ہو. اور اگر اثر نہیں ہونا تو اس آزادی سے کیا حاصل کیا کسی نے. اب میں ایک اگلا پوائنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ. ہم مغربی ملکوں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اپنے لیے بطور مثال، مگر یاد رکھ لیں تمام مغربی ملکوں نے جمہوریت کا سفر 2 صدیاں طے کیا ہے. تدریجاً 2 صدیوں میں آج اس مقام پر پہنچے ہیں. اور 2 صدیوں میں انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی ہے، اویئرنیس دی ہے، انڈرسٹینڈنگ دی ہے، ملکی اور قومی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. لوگ ڈیموکریٹک بنے، انسٹیٹیوشنز بنے، ادارے مضبوط، مستحکم اور فعال ہوئے. 2 صدیوں میں گریجولی آئینی قانونی حکمرانی بحال ہوئی ہے، رول آف لا ہوا ہے، ایکویلٹی آف لا ہوئی ہے، لوگوں کو صحیح آزادی کا معنی سمجھ میں آیا ہے، تمام طاقتور طبقات کے اثرات ختم ہوئے، پرسنل چوائس اور پرائیویسی کا تحفظ کیا گیا ہے. ان تمام مغربی ملکوں میں جن میں جمہوریت بحال ہوئی ہے، جمہوریت ہے، 2 صدیوں میں یہ ارتقائی سفر طے ہوا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہم نے 2 صدیاں یا 60 سال گزر گئے، ان میں سے ایک سمت بھی قدم نہیں اٹھایا. نہ تعلیم پہ خرچ کیا، نہ صحت پر، نہ آزادی دی، نہ اویئرنیس دی، نہ شعور دیا، نہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے، نہ رول آف لا لائے، نہ قانون کی برابری لائے، نہ کسی کی پرائیویسی، نہ انفلوئنس ختم کیا. ہمارے سارے طور طریقے انتہائی انفرادی جبر کے ہیں. نام جمہوریت رکھ دیا. ہم نے موٹر کار میں ہوائی جہاز کا انجن فٹ کر دیا ہے اور اڑنے کی امید رکھتے ہیں. نہ ہماری موٹر کار گاڑی رہی، نہ جہاز رہا. ہم نے اپنی زمین کو تیار کیے بغیر، معاشرہ اور ماحول جمہوری بنائے بغیر. یاد رکھ لیں جمہوریت ماحول کے جمہوری ہوئے بغیر کبھی نہیں پنپتی. جمہوریت معاشرہ جمہوریت نہ ہو تو کبھی نہیں بنتی. جمہوریت گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک بیہیویئر ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، ٹیچر کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا بچوں کے ساتھ، انڈیویجول کا انڈیویجول کے ساتھ. جمہوریت معاشرے کا کلچر ہوتی ہے، تب جمہوریت وہاں نتائج دیتی ہے. یہاں جہاں شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہو، بچوں کو قتل کر رہا ہو، بات بات پہ خون بہائے جا رہے ہو، دہشت گردی ہو، خوف و ہراس ہو، جہالت ہو، بے روزگاری ہو، محتاجی ہو، وہاں کیسی جمہوریت؟ ہمیں جمہوریت کو اصل معنی میں بحال کرنا ہوگا. اور خدا کی قسم موجودہ سیاسی اور انتخابی نظام
اس حقیقی جمہوریت کو بحال نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگر 60 سال میں حقیقی جمہوریت عوام کے ہاتھ میں نہیں آئی تو اگلے 60 سال میں بھی نہیں آئی۔ ہم نے جمہوریت کے ابتدائی تقاضے پورے نہیں کیے، زمین کو جمہوریت کے لیے تیار نہیں کیا، باعث درخت لگا کر اس میں ڈال دیا ہے اور پھل کی امید لگا کے بیٹھے۔ جہاں جمہوریت آئی ہے وہاں انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا ہے، قدروں کو یاد رکھ لیے۔ 3 طریقے ہیں جو جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے۔ یا جمہوری ملکوں میں اولاً آئینی اور قانونی روایات ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل، لیگل، مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، اور وہ روایات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اگر الزام لگ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، وزیر اعظم اور وزراء خود مستعفی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خود بھی مستعفی ہوا ہو، پوری قوم چیخ اٹھے، وہ خود آ کے اپنی صفائی دیتا ہے، ڈیٹ ہو کر صفائی دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر شرم اور حیا کا کبھی اثر نہیں دیکھا آج تک۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک اور چیک ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز، ان کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ انٹرنل چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، آئینی، قانونی، انتظامی، جمہوری، سیاسی، اور چیکس اور بیلنسز اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا، عدالتوں تک معاملہ نہیں جاتا، نہ ضرورت پڑتی۔ ہمارے ملک میں طاقتور لوگوں کے لیے کوئی چیکس اور بیلنسز نہیں ہے، طاقتوروں کے لیے کوئی چیکس اور بیلنسز نہیں، جو چاہے طاقتور آدمی جو چاہے کر لے اور کروا لے، اس پر کوئی گرفت نہیں کسی ادارے کی۔ ادارے بھی ان کے انڈر ہیں، اداروں کے ہیڈ بھی ان کے لگائے ہوئے ہیں کرپشن چھپانے کے لیے۔ کوئی عدالت گرفت نہیں کر سکتی، گرفت کرنے لگے تو جنگ شروع ہو جاتی۔ پھر تیسری صورت جمہوری ملکوں کی یہ ہے کہ ان 2 چیزوں کے اوپر بعض ملکوں نے پھر مزید کیا ہے، سب نے نہیں، بعض، کہ انہوں نے عدلیہ کو سپریم بنا دیا، اتنا طاقتور بنا دیا ہے ایز این انسٹیٹیوشن، جوڈیشل انسٹیٹیوشن، اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ایکٹ کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ ہائیسٹ سپریم اتھارٹی آف دا نیشن وہ عدلیہ کو بنا دیا۔ میں ایک فکری بات کر رہا ہوں آئین اور قانون کے طالب علم کے طور پر۔ اس طرح اس ملک میں جمہوریت قائم رہتی ہے، اس طرح جمہوری ادارے پنپتے ہیں، اقدار پنپتی ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، میں چند ملکوں کی مثال دوں گا، ریکارڈ پر لائیے۔ آپ ہر چیز امریکہ سے لیتے ہیں، ڈرون حملے بھی وہاں سے جا کے لیتے ہیں، پالیسیاں وہاں سے لیتے ہیں، پیسے وہاں سے لیتے ہیں، قرضے وہاں سے لیتے ہیں، اجازتیں وہاں سے لیتے ہیں، شکایتیں وہاں کرتے ہیں، ہر چیز میں امریکہ سے مانگتے ہیں۔ تو امریکہ سے یہ طریقہ بھی لے لیں جا کر جو اب بتانے والا ہوں۔ جمہوریت بھی تو امریکہ سے لے، جمہوری قدریں بھی امریکہ سے لے، آئینی طور طریقے بھی امریکہ سے سیکھیں۔ جب ہر چیز لیتے ہیں، یہ اچھائی کی بات کیوں نہیں لیتے؟ امریکہ میں یہ لا ہے کہ وہاں کی سپریم کورٹ کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جوڈیشل ریویو کا حق ہے، اور اگر پارلیمنٹ، ان کی کانگریس بھی کوئی قانون پاس کر دے، یاد رکھ لیں، تو امریکہ کی سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے اوپر بھی سپریمیسی حاصل ہے، پارلیمنٹ کے اوپر بھی سپریمیسی حاصل ہے۔ امریکہ کا حالانکہ آئین اس بات کو بیان نہیں کرتا، آئین میں کوئی آرٹیکل یہ اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیتا، یاد رکھ لیں، مگر یہ 200 سال کی تاریخ اور آئینی روایات اور عدالتوں کے فیصلے، اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ اختیارات لے لیے ہیں، از خود انفر کر لیے ہیں، اور 200 سال سے فیصلے کر رہی ہے، جس میں کئی بار پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ایکٹ اور کانگریس کے ایکٹ کو سپریم کورٹ آف USA نے انویلڈ قرار دیا، کینسل کر دیا، وائڈ کر دیا، اور آج تک سپریم کورٹ کی، امریکہ کی پارلیمنٹ، کانگریس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آج تک سامنے چیلنج نہیں کیا۔ سب سے پہلا فیصلہ جہاں سے سپریم کورٹ امریکہ نے یہ اختیار لیا تھا 1803 میں ہوا، آج سے 200 سال قبل۔
ماربری ورسز میڈیسن، یہ کیس تھا 1803 میں. اس میں سپریم کورٹ آف امریکہ نے یہ لکھا، پہلا کیس، ماربری واز دا فرسٹ سپریم کورٹ کیس ٹو اسٹرائک ڈاؤن این ایکٹ آف کانگریس ایز unconstitutional. Since that time, the federal courts have exercised the power of judicial review. اس کے بعد پھر میں بہت سارے فیصلے ہوئے. 1952 میں فیصلہ ہوا اسٹیل اسٹرائک پر، دوبارہ اپہولڈ رہا سپریم کورٹ کا اختیار. پھر 1974 میں فیصلہ ہوا یونائٹڈ اسٹیٹ ورسز نکسن. پریزیڈنٹ نکسن کے اختیارات کو سپریم کورٹ نے محدود کیا. پریزیڈنٹ نکسن کو ریجیکٹ کر دیا، نکسن کے اختیارات کو. وہ چاہتا تھا کہ ہی ہیز این ایبسولوٹ انکوالیفائڈ پریزیڈینشل پریویلیج آف امیونٹی. اس کا خیال تھا کہ کسی کیس میں صدر کو طلب نہیں کیا جا سکتا اور سپریم کورٹ صدر کا مواخذہ نہیں کر سکتی، جوڈیشل پروسیس کے تابع نہیں صدر. سپریم کورٹ آف امریکہ نے پریزیڈنٹ آف امریکہ کا یہ استدلال رد کر دیا. یو ایس ورسز نکسن 1974، 418 یو ایس 683 کیس نمبر ہے. امریکہ سے جمہوریت سیکھ لیں، عدلیہ اور اداروں کا احترام سیکھ لیں، باقی باتیں تو سیکھتے ہیں. پھر 206 میں اور کیس ہوا، سپریم کورٹ نے اس کو کینسل کیا. 210 میں فیڈرل الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک کیس آیا، 4 اور 5 کی اکثریت کے ساتھ سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کے فیصلے کو مسترد کیا. تو پریزیڈنٹ کے فیصلے مسترد ہوئے، کانگریس کے مسترد ہوئے، گورنمنٹ کے مسترد ہوئے. سپریم کورٹ کو 200 سال میں عملاً یہ سپریمیسی حاصل ہے اور کانگریس نے آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا. اس طرح ادارے مضبوط ہوتے پھر ملک میں نظام چلتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہی پوزیشن جرمنی کی ہے. میں چند مثالیں کوٹ کر رہا ہوں. اہل فکر و نظر غور سے میری گزارشات کو سنیں. جرمنی کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کو وہی اختیارات حاصل ہیں پارلیمنٹ کے اوپر بھی سپریمیسی کے جوڈیشل ریویو میں جو امریکہ کی سپریم کورٹ کو حاصل ہیں. بلکہ ان کے لاء میں یہ ہے yet the court possesses a number of powers that the US Supreme Court does not have. امریکہ کی سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اختیارات جرمنی میں حاصل ہیں اور وہ یہ طے کرتی ہے کہ کوئی فیصلہ لیجسلیشن پارلیمنٹ کی آیا آئین کی اصل روح کے خلاف تو نہیں ہے. اور جرمنی کا قانون یہ ہے کہ عدلیہ کی یہ طاقت، یہ ماڈرن ڈیموکریسی کو محفوظ رکھنے میں اس نے شاندار کردار ادا کیا ہے. عدلیہ جمہوریت کے حفاظت کی ضامن ہے تاکہ سیاسی جماعتیں اپنی خواہش کے مطابق آئین کو اور ملک کو کوئی اور راستے پر لے کے نہ چل جائیں. عدلیہ واچ ڈاگ ہوتی ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اسی طرح ناروے کی سپریم کورٹ کو یہ اختیارات حاصل ہیں. ناروے کی نارویجن نیشنل اسمبلی کے کیے ہوئے لیجسلیٹو ایکٹس کو بھی ناروے کی سپریم کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے رد کر سکتی ہے. یہ ناروے کی بات بتا رہا ہوں. ڈنمارک کی سپریم کورٹ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، جوڈیشل ریویو. اور وہ کہتے ہیں کہ however the courts have assumed this right which has been accepted by the government as well as parliament. ان کے آئین میں یہ نہیں تھا، آئین ایکسپریسلی بیان نہیں کرتا، مگر پریکٹس کے ذریعے سپریم کورٹ نے یہ اختیار ازیوم کیا اور گورنمنٹ اور پارلیمنٹ تسلیم کر چکی ہے مدتوں کے بعد، چونکہ انہوں نے اس کا فائدہ دیکھا. اس طرح جمہوریت کی گاڑی غلط ٹریک پہ نہیں جاتی. تو عدلیہ پہ پوری قوم کا کانگریس اور پارلیمنٹ سمیت اعتماد ہوتا ہے. فرانس کی جمہوریت میں وہاں سپریم کورٹ کی بجائے ایک اور کورٹ ہے جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل کاؤنسل. وہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو بھی مسترد کر سکتی ہے. یہ قانون 1 مارچ 2010 میں انفورس کیا. 200 سال کی ایفرٹ انقلاب فرانس کے بعد رہی. الیکشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے ان کی کانسٹیٹیوشنل کاؤنسل اور لیجسلیشن کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم جن جمہوری ملکوں کی بات کرتے ہیں ان میں ادارے اتنے طاقتور ہیں، حکومتیں اور پارلیمان وہ سپریم کورٹ کی
اور جوڈیشل ریویو کی پاورز کو تسلیم کر کے سر تسلیم ختم کرتے ہیں. کسی ملک میں لڑائی کبھی نہیں دیکھی. یا ادارے لڑتے ہیں, جماعتیں لڑتی ہیں, ایک دنگا ہے, فساد ہے, ایک تماشا ہے, ڈرامہ ہے اس پاکستان میں. کون سی جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہمیں جمہوریت کے صحیح راستے پر عوام کو امپاور کرنا ہوگا اور اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. اس کے نتیجے میں پھر یہی وجہ ہے چونکہ جمہوریت نہیں پنپ سکی آج تک صحیح طریقے سے, جس کے نتیجے میں پورا ملک معاشی طور پر انتہائی بربادی کا شکار ہو گیا ہے. میں چند گوشے اس کے بھی بتا دوں کہ چونکہ جمہوریت حقیقی روح کے ساتھ نہیں آئی, سو جب حقیقی روح نہ ہو تو کرپشن جنم لیتی ہے, بربادی جنم لیتی ہے. آج پاکستان کی حیثیت اقتصادی اعتبار سے یہ کہ پاکستان کی بین الاقوامی برادری میں کرپشن میں 117 نمبر پہ چلا گیا ہے. 0 اور 1 نمبر ہو تو مطلب ہے نو کرپشن. نمبر جتنا جتنا بڑھتا جائے مطلب ہے کرپشن کا درجہ بڑھتا چلا گیا ہے. اور ذرا غور سے سنیے, بھوٹان سارک کے اندر چھوٹا سا ملک ہے, غیر ترقی یافتہ بھوٹان. بھوٹان میں کرپشن کا ریٹ اور درجہ 29 ہے. انڈیا میں کرپشن کا درجہ 70 ہے, 70. سری لنکا کرپشن کا درجہ 74 ہے. یہ ورلڈ آڈٹ کی رپورٹ دے رہا ہوں, کرپشن کی رینکنگ میں ورلڈ آڈٹ, دنیا کا آڈٹ. قزاخستان اسی طرح سری لنکا کا 74 نمبر ہے, قزاخستان اس کا نمبر 80 ہے. منگولیا جیسا ملک اور ایتھوپیا, افریقہ کا ایتھوپیا, منگولیا, اس کا نمبر 92 ہے. بنگلہ دیش اور زمبابوے اس کا کرپشن میں نمبر 108 ہے. نائجیریا کا نمبر 108 ہے. اور سارے چھوٹے چھوٹے اور افریقہ کے بھی چھوٹے چھوٹے, میں نے بڑے ملک نہیں گنوائے, یہ سارے ملک پیچھے رہ گئے. پاکستان کا نمبر 117 پہ جا پہنچا. اس میں فوجی آمریتوں کا بھی دور شامل ہے اور سیاسی نام نہاد جمہوری حکومتوں کا بھی دور شامل ہے. مسلسل کرپشن بڑھتی رہی چونکہ ڈیموکریسی اپنی روح کے ساتھ نہیں, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, عوام کی شراکت نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہے, گندا فساد ہے. اس طرح انفلیشن, افراط زر تسلسل کے ساتھ پاکستان میں بڑھتا رہا. جمہوری دور میں, پھر فوجی دور میں, پھر جمہوری دور میں, تسلسل کے ساتھ 2004, 5 اور 6 میں 4.6 اور 9.7, 9.8 تک تھا افراط زر. 2004 سے 2007 تک. اب 2011 پر افراط زر 16% سے زیادہ ہو چکا ہے. آج اس سال 16% سے زیادہ افراط زر ہو چکا ہے. 2004 کے مقابلے میں 4 گنا افراط زر میں اضافہ ہو چکا ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے 2011 کی. میں کوئی کسی چھوٹے اداروں کی نہیں پیش کر رہا ہوں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. آپ اندازہ, باتیں دعوے کرنے کے لیے عوام کو کیا پتا کہ حقائق کیا ہیں. ماہر لوگ جس طرح چاہیں بیان کر دیں. پھر اس کے بعد جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں مسلسل کم ہوتی چلی گئی. 1995, 96, 97 وہ جو جمہوری دور تھے, جمہوری پرویز مشرف سے پہلے, ان میں جی ڈی پی کا 1.2, 1.5, 1.5 1% سے زیادہ حصہ ہوتا تھا جی ڈی پی کا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا, ایف ڈی آئی کا. پھر مشرف صاحب کے دور میں اس سے بھی نیچے گیا. دعوے کرتے ہیں کہ ہم اونچا لے گئے تھے, وہ غلط دعوے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے ہے, اس سے نیچے گیا. اور آج 2011 میں, 2010 میں پھر ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جی ڈی پی کا 1.6 پہ کھڑا ہوا ہے پرسنٹ, 1.6 پر. جو کنڈیشن ہماری 1994, 95, 96 میں تھی وہی کنڈیشن آج ہے. دنیا کے ہر ملک کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا گراف پرسنٹیج جی ڈی پی کا بڑھتا گیا. پاکستان 15 سال میں آگے نہیں بڑھ سکا اور بربادی کا شکار ہے. اور پھر 2010 اور 11 میں اس سے بھی کم ہو گیا ہے, مزید کم ہو گیا.
2010 اور 11 میں آپ اندازہ کریں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ کا خسارہ، وہ پبلک ڈیٹ جو ہے، پورا پبلک ڈیٹ، یہ 2010 مارچ تک 8,160 ارب روپے تھا. 8,160 8,160 بلین روپیز. ہماری جی ڈی پی کا 56% حصہ پبلک ڈیٹ تھا، اور اس میں آئی ایم ایف کی لینڈنگ شامل نہیں تھی. یہ غلط تعریف بتاتے ہیں ہم. آئی ایم ایف کا جو لینڈنگ ہے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے اس کو شامل نہیں کرتے. اسے شامل کر لیں تو 9 ٹریلین ہمارا پبلک ڈیٹ ہے، ہمارا قرض ہے 9 کھرب روپے، اور یہ جی ڈی پی کا 60% بنتا ہے. یہ بجٹ 2010 اور 2011 کی فگرز ہیں. تباہی کی اور کون سی حد ہے جس کو ہم چھونا چاہتے ہیں؟ بیرونی قرضوں کا حجم 1999 یاد رکھ لیں، 3200 ارب ہمارے بیرونی قرضوں کا حجم تھا. 3200 ارب. پھر جنرل مشرف صاحب کا جب دور ختم ہوا تو 3,200 سے لے کر بڑھ کر 6,667 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضے کا حجم ہو گیا. 6,667. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ہمارا ڈیٹ 11,300 سے بڑھ کر 12,000 کے درمیان پہنچ چکا ہے. 11,300 سے زیادہ ہمارا بیرونی قرضے کی عالم ہے. آپ ذرا اندازہ کر لیں وجہ کیا ہے. باہر کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، قرضے کرپشن میں جاتے. وجہ یہ ہے کہ ملک میں کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور مواخذہ اور احتساب نہیں ہے، پالیسیز ٹرانسپیرنٹ اور شفاف نہیں ہے، اختیارات ڈسکریشنری لوگوں کے ہاتھ میں ہے، قانون کے پاس نہیں، کوئک جسٹس نہیں ہے، فوری انصاف نہیں ملتا، اور جو انوائرمنٹ ہے وہ انویسٹرز کو اور قرض لانے والوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، سہولت نہیں دیتا، اور امن نہیں ہے. دہشت گرد دندراتے پھرتے ہیں. ملک کی تقدیر انتہا پسندوں دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. جس وقت چاہیں جس کو اڑا دیں. اس ملک میں قرض کون لائے گا، لگے گا کہاں، اور انویسٹمنٹ کون لائے گا. پھر بے روزگاری کا گراف دیکھیے. ہمارا بے روزگاری پاکستان کا گراف بہت غور سے سنیے تمام لوگ. 15.4% ہمارے ملک میں ٹوٹل بے روزگاری ہے 2010 میں. 15.4. اور ذرا سنیے غور سے، بنگلہ دیش کی بے روزگاری 5.1% ہے. ہماری بے روزگاری کا گراف بنگلہ دیش سے 3 گنا زیادہ ہے. ہم ماتم کرتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا. وہ جدا ہو کر اچھا رہا یا برا رہا. ہم 15.4% بے روزگاری کے گراف پہ. بھوٹان سارک کا چھوٹا سا ملک، اس میں بے روزگاری 4% ہے. سری لنکا میں 5.8% ہے. آپ ذرا دیکھتے آئیے. منگولیا جیسا ملک 11.5%. قزاقستان 5.8%. افریقہ کا گھانا 11% بے روزگاری. نائجیریا 4.9%. افریقہ اور سارک ملکوں کی ایوریج دیکھ لیں، سب سے نمبر لے گیا پاکستان بے روزگاری میں. ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں بے تحاشا عیاشیوں پر خرچ ہے، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں. کسی دور میں تعلیم پر خرچ کوئی نہیں. پاکستان کا ایجوکیشن ایکسپینڈیچر آج 2010-11 میں تعلیم پر خرچ ہماری جی ڈی پی کا صرف 2.7% ہے. 2.7%. یہ آج سے 15 سال بھی یہی تھا. 15 سال سے تعلیم پر ایکسپینڈیچر ہم نے نہیں بڑھایا. اس کا مطلب ہے تمام فوجی اور سیاسی لیڈر اس قوم کو تعلیم نہیں دینا چاہتے، جائز رکھنا چاہتے ہیں. اب ذرا نیپال کا دیکھیے. آپ کے پڑوس میں نیپال، اس کا 2 گنا ہے آپ سے، 4.6. بھوٹان کا 2 گنا ہے آپ سے. میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان کے فگر نہیں گن رہا، موٹا بات بتا رہا ہوں. مالدیوز، اس کا تقریباً 4-5 گنا ہے زیادہ آپ کا.
ایجوکیشن پہ ایکسپینڈیچر تعلیم کا مالدیوز کا 5 گنا زیادہ، منگولیا کا 2-2.5 گنا زیادہ ہے، قزاقستان کا آپ سے زیادہ ہے، کینیا کا آپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 4 گنا، گانا کا 2.5-3 گنا آپ سے زیادہ ہے، اور ایتھوپیا جو ملک ہے حبشہ، اس کا آپ سے 2 گنا سے زیادہ ہے ایجوکیشن پہ اسپینڈر۔ افریقہ کے 3rd ورلڈ کنٹریز کے پسماندہ ملک اپنی تعلیم پر آپ سے 3-4 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں نے ایران اور کئی ملک نہیں گنے جن کا بہت زیادہ ہے، میں انتہائی غریب ملک سارک کنٹریز سے اور افریقہ سے لے رہا ہوں۔ ہم اپنی تعلیم پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، جمہوریت کہاں سے آئے گی حقیقی؟ جاہلوں کے معاشرے میں ہم جمہوریت چاہتے ہیں، عوام کو جاہل رکھ کر۔ ہیلتھ پر، صحت کے اوپر ہمارا ایکسپینڈیچر جی ڈی پی کا 2.6% ہے، صرف 2.6%۔ اس لیے لوگ صحت سے محروم مر رہے ہیں، 2.6، اور یہ ہمارا 15 سال سے یہ ایکسپینڈیچر چلا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا ہم سے زیادہ 3.4، نیپال کا 5.8، بھوٹان کا 5.5، سری لنکا کا 4%، میلڈیوز کا 5.6%، منگولیا کا 9.3%، قزاقستان کا 4.3%، کینیا کا 12.2%، گانا کا 10.6%، اور ایتھوپیا کا حبشہ کا 3.6%۔ آپ اندازہ کر لیں، سارک کنٹریز اور افریقہ کے پسماندہ ملک، ان کا تعلیم پر خرچہ زیادہ، ان کا صحت پر خرچہ زیادہ، امپلائمنٹ پر خرچہ زیادہ، ملک کو ترقی دینے کے ہر پہلو پر خرچہ زیادہ۔ ہمارے خرچے کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے خرچے عیاشیوں پر جاتے ہیں، کرپشن پر جاتے ہیں، اساتذہ جات بڑھانے پر جاتے ہیں، اور ہم قسمیں کھانے کے لیے بہت شیر ہیں۔ پھر ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ پاکستان کا انٹرنیشنل ٹریڈ، گلوبل ٹریڈ جو پاکستان کا ہے، اس کے پاکستان کا ایکسپورٹ گروتھ، ہر سال جو گروتھ ہوتی ہے، گروتھ چینج آتی ہے، ترقی، ایکسپورٹ میں 2.9% ہے اور امپورٹ میں 1.7%۔ یہ آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بتا رہا ہوں، اس موجودہ سال کی، 2000 آج کی بتا رہا ہوں۔ 2.9 اور 1.7 یہ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کی اینول گروتھ ہے، ریٹ۔ اب سنیے، ملائیشیا مقابلہ کریں، ہماری 1.7 اور 2.9 ایکسپورٹ اور امپورٹ، ملائیشیا کا 27% ہے ایکسپورٹ، اور امپورٹ 33 سے 34% ملائیشیا کا ہے۔ ذرا اندازہ کرتے چلے آئیے۔ گلوبل ٹریڈ، انڈونیشیا کا 32.2% ایکسپورٹ اور 42% امپورٹ، گروتھ ریٹ ہے انڈونیشیا کا۔ بنگلہ دیش کا بھی آپ سے 2 گنا زیادہ ہے، 4.2، اور امپورٹ آپ سے 4 گنا زیادہ ہے، 5.4۔ بنگلہ دیش 4% 4 گنا زیادہ ہے اس کا گروتھ ریٹ آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ میں۔ یہ بنگلہ دیش کا حال ہے، جن کے اندر قومیت ہے، قوم کو ترقی دینے کا درد ہے، جن کی قیادت میں کچھ جمہوریت اور قوم کا درد ہے، ان کا حالت دیکھیے۔ آپ سے چھوٹے ملک تھے، آپ سے ٹوٹے، مشرقی پاکستان بنا بنگلہ دیش، بھوٹان کے چھوٹے چھوٹے ملک آپ کی تک نہیں پڑتی، نیوکلیئر ملک بنتے ہیں ہم۔ افریقہ کے 3rd ورلڈ کنٹریز کے پسماندہ ملک ہر شے میں آگے بڑھ گئے، پاکستان نیرا پیچھے رہ گیا۔ اور اب ایک دلخراش بات بتاؤں، افغانستان کی ایکسپورٹ گروتھ اور امپورٹ گروتھ، ایکسپورٹ 6.9% ہے افغانستان کی، اس کا گروتھ ریٹ اس سال کا، ہمارا 2.9، افغانستان کا 6.9۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ ہمارا امپورٹ گروتھ 1.7، افغانستان کا 3.7، 3 گنا، اور 3 گنا زیادہ ہے ان کا انٹرنیشنل ٹریڈ ہمارے مقابلے میں۔ یہ کیفیت ہے اس پاکستان کی معاشی اور اقتصادی، اور سٹل ہمیں اصرار ہے کہ ہماری جمہوریت کا یہ نظام چلنا چاہیے۔ خدارا یہ نظام جمہوریت نہیں ہے۔ اگر یہ انتخابی عمل رہا، قومی ادارے سن لیں، عوام سن لیں، ادارے سیاسی لیڈر سن لیں، وہ مخلص ہے قوم کے لیے، خدا کے لیے ملک بچاؤ، عوام کو بچاؤ۔ ہم گڑھے میں گر رہے ہیں، اندھے کنویں میں گر رہے ہیں۔ مستقبل میں
تبدیلی کے لیے کچھ نہیں بچے گا. آج قومی حکومت قائم کرو, نان پولیٹیکل, جسے وقت دو تاکہ اس قوم کے ٹوٹے پھوٹے اداروں کی مرمت کرے, صحیح ٹریک پر لگائے, جمہوریت کے تقاضے پورے کرے, اور پھر اس قوم کو اس قابل کرے. میں آگے اینڈ پر یہ بتاؤں گا. اور پھر ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بھی نہیں ہے. آخری بات غور سے سن لیں. اس ملک میں اسلام کے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں. اسلام کے نعرے لگانا, دوسروں کو کافر بنانا, کمزوروں کو قتل کرنا, فتویٰ بازی کرنا, اس کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام امن کا دین, اعتدال کا دین, محبت کا دین, رواداری کا دین, برداشت کا دین, انسانی حقوق کا دین, محبت کا دین, بردرہڈ کا دین ہے اسلام. آئیے اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے تاجدار کائنات کی سیرت سے سیکھیے. چند ریفرنسز بڑے غور سے سنیے. جب پہلی وحی اتری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, صحیح بخاری میں ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہوگا. یہ ہے میرا مصطفی انقلاب, سیرت مصطفیٰ کا. اور وہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی پر ایک ڈیکلیریشن دیا اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے خصائص بیان کیے, حضور کی سنت کے. اس میں نمایاں ایٹریبیوٹس حضور کے اخلاق کو بیان کر کے فرمایا, آقا آپ قرابرداروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں, یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے. آپ غریبوں, یتیموں, بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے. آپ محروم اور بے سہارا لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں, یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے. آپ بڑی سخاوت کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں, یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے. آپ دکھی اور پریشان حال انسانیت کی مدد کرتے ہیں, یہ مصطفیٰ کا اسلام ہے. یہ پہلی سٹیٹمنٹ تھی خدیجہ الکبریٰ کی جو آقا علیہ السلام کی سیرت کا نقشہ بیان کیا. لوگوں, اگر ہم اپنے طرز عمل کو اسلامی اور اپنے معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کی طرح اپنے معاشرے کو ڈالنا ہوگا, ان اقدار کو پیدا کرنا ہوگا. دوسرا موقع سنیے. نبوت کے 6 سال 615 عیسوی میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ بھیجا. حضرت جعفر بن ابی طالب وفد کے قائد بن کے گئے. وہاں کے بادشاہ نجاشی کے سامنے ڈائلاگ ہوا. اس نے پوچھا صحابہ کرام سے اور جعفر بن ابی طالب سے, بتاؤ محمد مصطفیٰ جس کو تم رسول مانتے ہو, رسول اللہ, اس کی تعلیم کیا ہے, مین فیچرز کیا ہیں اسلام کی تعلیم کے جو رسول پاک نے دیے. اب سنیے. حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں, ہم ایک غیر مہذب قوم تھے, ہم مردار کھاتے تھے, بے حیائی اور غیر اخلاقی کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے, قرابت داروں اور ہمسایوں اور کمزوروں کے حقوق کھا جاتے تھے, ہمارے معاشرے کا طاقتور غریب پر ظلم کرتا تھا. ہم اتنے غیر مہذب تھے, اللہ نے رسول بھیجا, محمد رسول اللہ آئے, انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی, ہم بدل گئے, اور جو اسلام انہوں نے ہمیں سکھایا اس میں یہ پہلا حکم تھا کہ سچ بولو, ٹروتھ, امانتوں کو ادا کرو, کوئی خیانت نہ کرو, قرابت داروں کے جائز حق ادا کرو. انہوں نے فرمایا پڑوسیوں کے حق ادا کرو, فرمایا خون ریزی کو بند کرو, جرائم کا خاتمہ کرو, اخلاقی بے حیائی کا خاتمہ کرو, فرمایا غلط بیانی اور جھوٹ مت بولو, یتیموں بے سہارا لوگوں کے مالی حقوق کی تحفظ کرو, اور فرمایا عورتوں کی حفظ کے عزت کے محافظ بن جاؤ, عورتوں کو معاشرے میں بلند عزت والا مقام عطا کرو. ہمیں یہ تعلیم دی محمد مصطفیٰ میں, ہم بربریت سے نکل آئے اور ہمیں انسانی اقدار کے ساتھ محمد مصطفیٰ نے مالا مال کر دیا. جس معاشرے میں یہ ہیومنسٹک ویلیوز ہوں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ قرار دیا جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے 621 عیسوی میں جب ایک وفد تیار کیا مدینہ بھیجنے کے لیے, جو یثرب سے آئے تھے, بیعت عقبہ اولا, ان سے بیعت لی. یہ پہلا نمائندہ گروہ تھا, جماعت, جن کو مدینے میں انقلاب کے لیے حضور نے تیار کیا, ان سے بیعت لی. ہاتھوں میں ہاتھ لے کر مصطفیٰ مینا کے مقام پر, عقبہ کے مقام پر بیعت لے رہے تھے, اور بیعت تھی توحید اور نفی شرک کی. اور دوسرا وعدہ لیا چوری نہ کرنا,
وعدہ لیا میرے آقا نے بدکاری نہ کرنا، نومولود بچیوں کو دفن نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، کسی پر جھوٹا بہتان نہ لگانا، کسی پر غیبت اور چغلخوری نہ کرنا، ہمیشہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دینا۔ آقا علیہ السلام کا اسلام اخلاق ہے، موریلٹی، انسانیت ہے، ہیومنزم، شرافت ہے، جینٹلنس، نیکی ہے، پائٹی، سچائی ہے، ٹروتھ، انصاف ہے، جسٹس، مرسی اور کائنڈنس ہے، رحم اور پیس اور امن ہے۔ یہ خوبیاں تاجدار کائنات نے ان کا نام اسلام رکھا، اور ان پر آقا نے اپنے معاشرے کو استوار کیا۔ میں آپ کو حضور کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیا یہ قدریں ہمارے معاشرے میں ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے معاشرے کو اسلامی کہتے ہیں؟ نہ ہم جمہوری رہے، نہ اسلامی رہے، نہ انسانی رہے۔ کس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا؟ اس بدبخت نظام نے اس ملک میں بھلائی کا راستہ نہیں کھولا۔ اور آخری بات، خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ سے میرے آقا نے خطاب کیا، اسلامک آرڈر دیا، انٹرنیشنل آرڈر، اور اس میں فرمایا تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت، اس کا نام اسلام ہے، بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ اور فرمایا حضور نے، لوگوں تمہاری جان مال اور عزت و آبرو کی حرمت شہر مکہ کی حرمت کے برابر ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یہاں قتل و غارت گری کا معاشرہ، دہشت گردی کا معاشرہ، انتہا پسندی کا معاشرہ، سوئسائڈ بمبنگ کا معاشرہ، اس کو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں؟ یہ کفر سے بھی بدتر اخلاق ہے ہمارے۔ حضور نے فرمایا جان مال عزت و آبرو مسلم اور غیر مسلم سب کا کعبۃ اللہ کے شہر کی طرح پاک ہے۔ پھر فرمایا ایکویلٹی آف مین کائنڈ، سرخ و سفید سب انسان برابر ہیں۔ پھر فرمایا خواتین کے حقوق مردوں کے برابر ہیں، نو سیکسول ڈسکریمنیشن، نو سیکس ڈسکریمنیشن۔ پھر فرمایا خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنا، 3 بار کہا، خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خواتین کو عزت دینا۔ اور ایک اور مقام پھر فرمایا جو خواتین کو عزت نہیں دیتا وہ کمینہ ہے معاشرے کا۔ یہ اسلام کا آرڈر تھا۔ پھر فرمایا کمزوروں، محروموں، محنت کشوں کو معاشرے میں عزت کا مقام دینا، والدین، بھائیوں، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا، مالی استحصال کا خاتمہ کرنا، امانت کا معاشرہ قائم کرنا، ہر قسم کی خیانت اور کرپشن کو ختم کرنا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے مین پوائنٹس تھے۔ ان پر تاجدار کائنات نے اسلامی معاشرے کو قائم کیا تھا۔ اور آخری بات اس ضمن میں پھر میں اپنا پلان دے رہا ہوں اینڈ کرتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ بنائی، کانسٹیٹیوشن لکھا، اس میں غیر مسلم اقلیتیں جو یہود تھے اس وقت، ان تمام غیر مسلم اقلیتوں کو یہود کو فرمایا ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، کہ یہ نان مسلم سٹیزنز ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آج سے ایک امت، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک قوم اور ایک نیشن تصور ہوں گے۔ حضور نے مسلمانوں اور نان مسلم مائنورٹیز کو ایک نیشن بنا دیا اور فرمایا للجہود دینہم وللمسلمین دینہم، یہود اور نان مسلم اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، ریلیجس فریڈم عطا کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کا شہر یہ پیس اور سیکیورٹی کا کنٹری ہوگا، there will be no killing, no militancy, no suicide bombing, no terrorism، کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا، یہ امن اور حفاظت کا ملک ہوگا۔ اگر ہمارا ملک امن اور حفاظت کا نہیں، اس میں عزت اور جان و مال محفوظ نہیں، سب کو برابری کے حقوق نہیں، طاقتور کمزور کو چھین نہیں سکتا، اور ہر ایک کو آزادی سے اپنی رائے دینے کا حق ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اگر یہ حقوق میسر نہیں تو پھر ہم نہ جمہوری ہیں، نہ اسلامی ہیں، نہ انسانی ہیں۔ اب کیسے ہوگا؟ میں اینڈ کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے میری آخری بات سن لیجئے۔ پاکستان کے 19 کروڑ عوام، پاکستان کے قومی ادارے، سیاسی جماعتیں، کارکن، اہل فکر و نظر، مرض کی تشخیص ہو گئی کہ ہمارا دشمن کوئی فرد نہیں، کوئی جماعت نہیں، ہمارا دشمن یہ نظام ہے۔ جو اس نظام میں انٹر ہوگا، نیک ارادے بھی رکھے گا، جکڑا جائے گا، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا چونکہ اس کی محتاجی ہے۔
الیکٹیبلز آپ دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ تبدیلی کا نام لے کر آ رہے ہیں، مگر سارے لوگ پرانے جو ہر دور میں رہے ہیں مختلف جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیوں مجبوری ہے؟ ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا، ان کے بغیر سیٹیں جیتی نہیں جا سکتی۔ جب الٹ پلٹ کر مختلف ناموں سے یہاں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتے۔ جب پلٹ کے یہی آئیں گے، یہ اسپرٹ مینڈیٹ ہوگا، یہ قوم کس تبدیلی کی امید کرتی ہے؟ لوگوں، ان سارے طریقوں کو مستعد کر دو۔ جو راستہ دکھا رہا ہوں میں، گنبد خضرا کی عزت کی قسم، اسی راستے میں تمہاری سلامتی ہے، عافیت ہے، جمہوریت ہے، بقا ہے۔ ایک قومی حکومت قائم کی جائے، اور وہ قومی حکومت لائق، ایماندار، دیانتدار، قابل، ہر طبقے کے نمائندوں کے مشتمل ہو۔ اسے ایک وقت ملے تاکہ اس نظام کی خرابیوں کی اصلاح کر سکے، اور ایک نظام انتخاب کو ایسا نظام بنا سکے جس میں غریب کا بچہ بھی الیکشن لڑ سکے۔ پی ایچ ڈی، ماسٹر، اکانومسٹ، ایکالوجسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، جرنلسٹ، پڑھا لکھا، انٹیلیجنشیا، یہ بھی الیکشن لڑ سکے، جس میں 5 کروڑ سے 20 کروڑ کا سرمایہ بین کر دیا جائے۔ میں نظام دے رہا ہوں۔ ہمارا پاکستان کا آئین آج بھی کہتا ہے 3 لاکھ سے 5 لاکھ خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئین کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ جو بات ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم آئین کر کے شور مچاتے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، اور جو بات سوٹ نہیں کرتی، کون شخص ہے جو 3 لاکھ کے ساتھ اس ملک میں الیکشن لڑ رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اندھا ہے؟ کیا الیکشن کروانے والے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے؟ انہیں معلوم نہیں کہ 5 کروڑ لگ رہے ہیں، 10 کروڑ لگ رہے ہیں، 20 کروڑ لگ رہے ہیں، 15 کروڑ لگ رہے ہیں؟ ہے کوئی ڈسکوالیفائی ہوا؟ یہ سمجھوتا ہے جھوٹ پر، سب کا سمجھوتا ہے، جس میں 3 لاکھ کے ساتھ 5 لاکھ کے ساتھ الیکشن لڑا جائے، جس میں جلسے نہ ہو، ریلیاں نہ ہو، الیکشن کا میلہ نہ ہو، الیکشن کیمپ نہ لگے، پولنگ ڈے پر کسی کو دنگے فساد کی اجازت نہ ہو، ووٹروں کو لانے کے لیے نہ بسوں کی اجازت ہو گاڑیوں کی، نہ واپس لے جانے کے لیے، گھروں کے قریب ہر محلے میں پولنگ سٹیشن ہو، جس میں صرف منشور کا پرچار کیا جائے، طاقتور تھانے پر مؤثر نہ ہو، انتظامیہ ساری تبدیل کر دی جائے، ہر شخص اپنے منشور اور پالیسی سے ووٹ مانگے، لوگوں پر ووٹ دینا سخت قانونی طور پہ واجب کر دیا جائے، جو ووٹ نہ دے اس کو 6 مہینے قید کی سزا، قید کی سزا، لوگ اپنی مرضی سے نکلیں، انہیں کوئی بکریوں کی طرح ہاتھ کے نہ لے جائے، برادریوں کے اجتماع نہ ہو، اسکولوں کے اندر 100 بندوں سے زیادہ گیدرنگ کی اجازت نہ ہو، 100 سے 200 آخری حد، جس کے بندے 200 سے بڑھ گئے ڈسکوالیفائی، تھانے میں کوئی نہ جا سکے، جو تھانے میں جائے ڈسکوالیفائی، اسلحہ دکھائے ڈسکوالیفائی، بڑا جلسہ کرے ڈسکوالیفائی، بڑے بڑے بینر ہولڈنگ لگائے ڈسکوالیفائی۔ قانون بنائیں، آئین کے مطابق آئین نافذ کریں، ہر شخص الیکشن لڑ سکے اپنے منشور پروگرام کے ساتھ، ایسی تبدیلی لائی جائے، تعلیم کو 95% تک تعلیم کے معیار کو لے جایا جائے، خواندگی کو، صحت کی سہولتیں پوری قوم کو مہیا کی جائیں، اس کا ایکسپینڈیچر جی ڈی پی کا 10% لے جایا جائے، تعلیم کا بھی اور صحت کا بھی، اداروں کے قیام اور مستحکم ادارے بنائے جائیں، پالیسیاں شفاف بنائی جائیں، تمام سیاسی اپوائنٹمنٹس ختم کر دی جائیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ختم کر دی جائیں، غیر جانبدار ایماندار لوگوں پر مشتمل اپوائنٹمنٹس ہوں، قانون مؤثر ہو، فوری انصاف فراہم کرے، موبائل عدالتیں ہوں حلقوں میں، جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی وہی ڈسکوالیفائی، اپیل صرف 3 دن کے اندر فیصلہ کرے گی، بس 1 رائٹ آف اپیل، انصاف سستا ہو، لوگوں کے اثر رسوخ کا خاتمہ کیا جائے، خواتین 56% ہیں، ان کے کردار کو بڑھایا جائے، مؤثر کیا جائے، انتہا پسندی کو ختم کیا جائے، غیر جمہوری ماحول کو ختم کیا جائے، اس نظام کے ساتھ پھر آگے نظام انتخاب کے ہر مرحلے کو کرپشن سے پاک کیا جائے، اثر رسوخ سے پاک کریں، سرمایہ سے پاک کریں،
جمہوری اصولوں کے مطابق اس کو نافذ کریں، پارلیمنٹ اور وہ قومی حکومت بنے جو بیٹھ کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وضع کرے آئین پاکستان کے تحت۔ میں آئین پاکستان کو اپ ہولڈ کرتا ہوں، آئین پاکستان کی عظمت کو مانتا ہوں، اس کے تابع ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس میں عدلیہ بھی بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، انتظامیہ بیٹھے، فوج بیٹھے، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر دوبارہ آئین اور جمہوریت کے تحت اپنے حقوق و اختیارات کا تعین کریں، دائرہ کار کا تعین کریں، مداخلت کی حدود اثر نو حقیقت پسندانہ طریقے سے متعین کریں۔ اور یہ کام ایک نیا سوشل کانٹریکٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن موجودہ سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے مفادات ہیں، یہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سرجری کے لیے سرجن چاہیے، سرجن چاہیے، سرجن چاہیے۔ اس قوم کو کینسر ہو چکا ہے، اس نظام کو، اس جمہوری سیاسی نظام کو کینسر ہو چکا ہے۔ دوبارہ پارلیمنٹ، عدلیہ، انتظامیہ اور فوج کو بٹھا کر ایک غیر سیاسی حکومت، ان ساروں کو، سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے نیا سوشل کانٹریکٹ، نئی حدود، اختیارات، مداخلت کی پالیسیاں آئین کے مطابق بنے۔ جہاں آئین خاموش ہے اس کی وضاحت کرے اور اس کو اتنی سختی سے نافذ کیا جائے کہ کوئی توڑ نہ سکے، اور یہ سپریم کورٹ کے ذریعے کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو اپ ہولڈ کرتا ہوں، سپریم قرار دیتا ہوں۔ اس کے بغیر قوم کے پاس کوئی راستہ خیر کی طرف نکلنے کا نہیں بچا، ورنہ سیاسی جماعتوں کی جنگ اسی طرح چلتی رہے گی، اسی طرح چلتی رہے گی، اسی طرح چلتی رہے گی۔ سپریم کورٹ کو آربیٹریٹر مانگنا ہوگا، پھر انتخابی عمل اجارہ داریوں سے پاک ہو، اور پھر ملک اقتصادی نظام کی طرف بڑھے گا۔ اگر دیانتدار، خیر جانبدار لوگ اور جو اقتدار پہ آئے ان میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جس نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اس کے سیاسی مفادات اس میں شامل نہ ہو، وہ بالکل بے نیاز ہو، نظام کو بدلے، تھوڑے سے تھوڑے عرصے کے اندر سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق بدلے، اور پھر نئے بدلے ہوئے سیاسی نظام اور انتخابی نظام کے تحت اور آئینی اور قانونی اصلاحات کے تحت وہ ملک میں الیکشن کروائے اور اچھی قیادت قوم کو دے۔ اس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو، خود شریک اقتدار ہونے کی خواہش نہ رکھے اور خود شریک انتخاب نہ ہو، الیکشن کرا کے قوم کو سلام کر کے عزت کے ساتھ گاڑی کو صحیح سٹریٹ پر، ٹریک پر چڑھا کر واپس چلا جائے۔ ایک ایسا سرجن چاہیے ایماندار، ایک پولیٹیکل سرجری کی ضرورت ہے، ایک ڈیموکریٹک ریفارمیشن کی ضرورت ہے ریڈیکل طریقے سے، اور یہ راستہ سپریم کورٹ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ تب پاکستان میں باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی لوگ پاکستان کو باہر کی دولت سے بھر دیں گے اگر انہیں اعتماد ہو کہ یہاں کرپشن نہیں ہے، قانون آسان ہو گئے، ایک ونڈو پر سب کام ہوتا ہے، عدالت کا فیصلہ جلد ملتا ہے، اور کوئی کرپشن کی کمیشن نہیں مانگتا، اور بم نہیں چلتے، دہشت گردی نہیں ہوتی، امن ہے۔ دہشت گردوں سے پاکستان کی سرزمین کو پاک کرنا ہوگا اور بیرونی مداخلت سے بھی پاک کرنا ہوگا، اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے بھی پاک کرنا ہوگا اور باہر والوں کی مداخلت سے اپنی سالمیت کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ ایک غیرت مند، باعقل، باہوش قیادت کی ضرورت ہے ٹیمپریری فیز کے لیے، جو ملک کو اس گرداب سے نکال کر قوم کو صحیح راہ پہ چلا دے۔ اس طرح آزادی کی حفاظت ہوگی، سالمیت کی حفاظت ہوگی، خود مختاری کی حفاظت ہوگی، اور ہماری قوم اپنے قومی جمہوری سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی، اور دوسری طاقتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور یہ راستہ کوئی اور طریقے سے آپ نہیں پیدا کر سکتے سوائے نیشنل گورنمنٹ آف یونٹی کے، which should be نان پولیٹیکل۔ اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی اچھے سب سیاسی جماعتوں کے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، I want to put it on record۔ اچھے لوگ بھی ہیں ہر ایک سیاسی جماعت میں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں سے بھی لیے جائیں۔ ڈیفنس کے ماہرین، فوج کے جنرل جو ہیں ریٹائرڈ، وہ بھی لیے جائیں، اکانومسٹ لیے جائیں، ٹریڈرز، انڈسٹریلسٹ لیے جائیں،
جرنلسٹ لیے جائیں، انٹیلیجنشیا لیے جائیں، انجینئرز، ڈاکٹرز لیے جائیں، سائنٹسٹ لیے جائیں، ملک کی کریم نکالی جائے، با کردار لوگوں کی کریم، اس پر مشتمل حکومت ہو، اور اس کا ٹاسک یہ چند 8-10 نکات پر مشتمل 10 نکاتی فارمولہ ہو، 10 نکاتی فارمولہ جو میں نے بتایا، اور وہ نافذ کرے، نظام انتخاب کو بدلے، آئینی قانونی ضمانت دے، اور سارے الیکشن کروانے والے نظام جتنے ادارے ہیں ان کو غیر سیاسی بنا دے، اور صحیح معنوں میں ایکسپریشن آف پیپلز ول ہو اور ڈیموکریسی ہو، گاڑی چڑھا کر اس قوم کو صحیح راستے پر چلا کر خیر بات کرے، اور ان لوگوں کا کوئی سیاسی مفاد نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے کے ذریعے اس بحران سے نکالے، قوم کو گرداب سے نکالے۔ آخر پہ میں تحریک منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے جملہ کارکنان اور خواتین و حضرات اور لاکھوں لوگ جو آج اس ریلی میں شریک ہوئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور حفاظت کا، سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کیا، سب کا شکریہ، میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا، اور آپ سب کا، اس پوری قوم کا جنہوں نے اطمینان سے میرا فارمولہ سنا۔ میں نے ایک فکر دی ہے، میرا اللہ گواہ ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، کسی کا اشارہ نہیں، میرا کسی سے رابطہ نہیں، اور میں کسی کے اشاروں پر چلنے والا آدمی نہیں ہوں، کوئی رابطہ نہیں رکھتا میرے ساتھ، میرے ضمیر کی آواز ہے، نہ میں رابطہ رکھتا ہوں، ضمیر کی آواز ہے، میرے ایمان کی آواز ہے۔ میں پیغمبرانہ سنت پر عمل کرتے ہوئے جگانا چاہتا ہوں عوام کو بھی اور قومی اداروں کو بھی، ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو راستہ صرف یہ ہے۔ اگر آپ میری تجویز کو قبول نہیں کرتے، آپ آزاد ہیں، آپ پھر الیکشنز میں جاتے ہیں، تو میری آج کی بات یاد رکھی کہ قوم، الیکشن کے بعد وہی حال انجام ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے، قوم کو مایوسی کے سوا اس نظام انتخاب کے تحت کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس راستے کو اپناتے ہیں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں، بعض اینکرز کو میں نے سنا کہ شاید قادری صاحب دوبارہ پالیٹکس میں آ رہے ہیں، سرگرم۔ میں کوئی سرگرم نہیں ہو رہا، کوئی سرگرم تو دور کی بات ہے، گرم بھی نہیں ہو رہا، میں اسی طرح ٹھنڈا ہوں۔ میرے سیاسی عزائم نہیں، سن لے، میں انتخابات کے لیے نہیں آ رہا ہوں، نہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ میں تو اس نظام انتخاب کو ڈھونگ سمجھتا ہوں، اس نظام انتخاب کو ڈرامہ اور فرار سمجھتا ہوں، ملک اور عوام کا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں اس میں کیوں شامل ہوں گا؟ میں اس سے ہٹ کر اس ملک کی بقا اور جمہوریت کی حقیقی بحالی کے لیے نیا راستہ دکھایا ہے، فقط رہنمائی کی ہے۔ آپ اس راستے کو قبول کر لیں، آپ کی مرضی، اگر قبول نہ کریں، میرا فرض ادا ہو گیا، میرا فرض ادا ہو گیا۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میرے پاس اس امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ریسرچ کا کام، قرآن و سنت کا کام، اسلام کے چہرے کو دہشت گردی کے دبوں سے پاک کرنے کا کام، اور شرق سے غرب تک اسلام اور پاکستان کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا کام، اور تصنیف و تعریف کا کام، اور تجدید دین کا کام بہت زیادہ ہے۔ میرے کوئی ایمز، آبجیکٹیوز اور گریڈ نہیں ہے، لالچ سے پاک ہوں۔